Hello. Assalamu alaikum everyone. Good evening respected parents, dear students, esteemed teachers and our distinguished guests. On behalf of SSO institutions, I, Haider, warmly welcome you all to this counseling cum orientation session for the academic year 2025 to 2026. SSO institution was established in 2012 with the collective efforts of several distinguished personalities. آج کے دور میں SSO institution is proudly taken forward under the guidance of Sayyid Taqi Raza Abedi Sahab Qibla with the collective effort of our principal Mrs. Rukhsana Begum, whose leadership and vision have been instrumental in shaping the institution since its inception. We have the privilege of serving over 2,500 students and helping them to achieve their dreams. Today, we are not only teaching our students to excel in their exams, classes, grades, but also focus on their overall development by nurturing skills, character, and confidence. Finally, we sincerely thank all the parents for their entrusting their children to us and for their continuous support in the journey of education. Now, I would like to invite Hussein for recitation of Quran. Bring your hands together for him. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. Allah khair for the beautiful recitation. May Allah guide us in knowledge and action. It is now my honor to invite our first speaker for the evening, Janab Sayyid Ali Naqi Muswi Saab, the General Secretary of Tanzeem-e-Jafri. I request him to please come forward from his seat to grace the podium. Bring your hands together for him. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. العبد الموید و رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی سبحانہ فی قرآن مجید یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ. جیسا کہ آپ حضرات اور اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود ہیں، یہ سیشن، یہ سیمینار، یہ محفل جو بھی آپ کہیں، اس کا عنوان ہے کہ طالب علم اپنی زندگی علمی تحصیل حاصل کرنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو کس بیہیویئر سے گزرنا پڑتا ہے اور کیا کیا چیلنجز اس کی زندگی میں ڈیورنگ دا اسٹوڈنٹ آتے ہیں. اگر وہ اس چیلنجز کو پار نہیں کر پاتا تو وہ ناقص رہ جاتا ہے، اور ناقص رہنے کے نتیجے میں ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، بڑے مقامات حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور علم سے جو فائدہ اسے اٹھانا ہے چاہیے تھا، جو موقع اپورچونٹی خدا نے دی تھی، وہ نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں ناقص رہ جاتا ہے.
البتہ یہ بات اور ہے کہ ہر ایک کی الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے، اور طالب علم میں سب سے بڑا جو طالب علم کے ساتھ یعنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو سب سے زیادہ اہم کردار ہوتا ہے وہ ٹیچر کا ہوتا ہے۔ قبلہ محترم بزرگوار آغا ہمیشہ یہ سمجھاتے ہیں کہ آدھا علم ایک صحیح استاد کا مل جانا ہے، اور پوری زندگی لگا دو ایک صحیح ٹیچر کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ایک پرفیکٹ ٹیچر آپ کو بہت کم ٹائم میں بہت دور تک لے کے چلے جا سکتا ہے، یعنی بہت ساری صلاحیتیں آپ میں آ جا سکتی ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ یہ سب چیزوں کے اسلامی آداب میں زیادہ میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، ایکسپرٹس یہاں بیٹھے ہوئے رہیں گے، وہ لوگ آپ کو زیادہ، میں صرف مقدمہ یعنی انٹروڈکشن اور مقدمے کے لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ 15-16 سال سے SSO کو چلا رہے ہیں، تو اس میں مختلف اسٹوڈنٹ لائف گزری ہے، خود میں بھی میری زندگی میں اسٹوڈنٹ لائف سے گزرا، جو چیلنجز اور نیگلیجنس دونوں آتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ایک طرف آپ کے سامنے چیلنج رہتا، کیا چیلنج ہے؟ ایگزام، پریشر ذہن پہ، پھر سبجیکٹ کا ٹیچر آپ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی ماہر پڑھانے والا آپ کے ساتھ نہیں ہے، پھر آپ کا ڈسٹریکشن، آپ گھومیں پھریں، مستی کریں، پکنک پہ جائیں، سب کریں، مگر ڈسٹریکٹ ہو کے فوکس کو نہ کھوئیں، یعنی فوکس آپ کے سبجیکٹ میں ہونا چاہیے۔ وہ کب آئے گا؟ جب آپ کے پاس ڈسپلن ہوگا، ادب ہوگا۔ پہلا ادب والدین سے ہوگا، استاد کا ادب ہوگا۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر آغا مجاہد حسین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ چکے ہیں، تو آپ لوگ بہت شکریہ آپ کا اس سیشن میں آنے کے لیے۔ ایک اسٹوڈنٹ لائف میں جو چیلنجز ہوتے ہیں، ایک تو فیملی چیلنجز، جو جس خاندان سے وہ آتا ہے، غریب خاندان ہو، اس کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں، گھر میں نوکری کا پرابلم، گھر میں پیسوں کی کمی کا پرابلم، سب چیزیں انسان کی ذہنیت پر اثر کرتے رہتے ہیں، یہ سب آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں، پھر آپ سبجیکٹ میں کمپلیٹ کامل نہیں ہیں، پرفیکٹ نہیں ہیں، وہ آپ کو اندر سے خوف رہتا۔ جس وقت آپ ایگزام لکھتے ہیں نا، لوگ ابھی رزلٹ، جب کسی بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا رزلٹ کیا ہے، تو لوگ بولتے، بچے بولتے کہ ابھی نہیں آیا رزلٹ۔ میں بولتا ہوں جب ایگزام لکھتے نا، آپ اسی وقت پہ معلوم ہو جاتا آپ کو آپ کا رزلٹ۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹیچر کچھ اور پڑھا دیے تھے، میں کچھ اور لکھا ہوں تو انہوں سمجھیں گے تو مارکس دیں گے، ایسا نہیں۔ صحیح آنسر کا صحیح جواب میں دیا نہیں دیا میرے کو معلوم ہو جاتا، میرے کو تو معلوم ہو جاتا تھا جب میں ایگزام دیتا تھا، تو یہ میں جانے والا ہوں یہاں پہ، اتنے مارکس میرے یہاں سے کٹنے والے ہیں۔ اب پیپر آ کے آپ ٹیلی کرتے تھے گھر میں بیٹھ کے کہ بھئی یہ پیپر میں میں نے یہ اٹیمپٹ کیا ہے، اس کے اتنے مارکس، میرا کیلکولیشن دیتا تھا کہ 80 آئیں گے، 70 آئیں گے، یہاں پہ میں 55 میں گرنے والا ہوں۔ تو آپ جب ایگزام لکھتے ہیں تبھی پتہ چل جاتا ہے کہ رزلٹ کیا ہے۔ یہ تو عدالت کے لیے جو ایک ٹیچر کو رکھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے اتنے مارکس سے بول، ٹھیک ہے، یہ تو میری جرنل باتیں تھیں، مگر اب میں تھوڑا سا دوسری طرف بھی فوکس کرتے ہوئے جاؤں گا کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر میں جسم اور روح کا رشتہ رہتا، ہمارے پاس وہ پیدا نہیں ہو رہا، یعنی ایک ماں اور بیٹے کا ہوتا، باپ اور بیٹے کا ہوتا، یعنی روحانی باپ کہا گیا ہے احادیث میں استاد کو۔ اور آج کل جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں سب کمرشلائزڈ ہیں، پیشن آف ٹیچنگ نہیں ہے ان کے پاس، ان کا صرف لذت یہ ہے کہ بس کمال کی طرف لے جاؤں، صرف پڑھاؤں، کریٹیوٹی کرنے کے لیے
آپ کو اکساؤں، آپ کی دلچسپی کو ایسا بناؤں کہ آپ میں علم حاصل کرنے کی شوق پیدا ہو جائے، شوق کے بعد کچھ کریٹ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، ایسا سسٹم یہاں پہ ہے، مگر مافیا کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی فیسز کے سامنے رکھتے ہوئے بڑے انسٹیٹیوشنز تک آپ کو جانے میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہیں پہ آدھے کر کے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ یعنی بہت بڑا سفر ہے ایک طالب علم کا، اسٹوڈنٹ کا۔ جیسا کہ آپ دلی کو جانا ہے، کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ ٹرین میں جائیں گے تو 22 کا بہت فاسٹ ٹرین، 26، 22، 18 ہو سکتا ہے۔ پلین میں جائیں گے 4.5 گھنٹے۔ تو سفر الگ الگ طریقے سے ہوتا، مگر یہ جو اسٹوڈنٹ کا سفر ہے، ایکسپرٹ بننے کا 15 سال 20 سال کے رہتے، ایکسپرٹ بننے کے لیے، یعنی گریجویشن یا MBBS تک آ رہے ہیں، MD، اس کے بعد ہالٹ نہیں ہے وہاں۔ حدیث ہے کہ تم علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک، یعنی مسلسل حاصل کرنا ہے علم۔ ہم کیا سوچتے 10th پاس ہو جائیں گے، چھوٹا سا جاب مل جائے، پورا ہمارا دماغ گھر میں کیسا پیسے آئیں، کیسا ہم انجوائے کریں، کیسا ہم گھر کے مشکلات کو دور کریں۔ ایک لو پروفائل، یعنی بالکل غریب طبقے کا یہ ایوریج چیلنج، فیملی جو رہتی مڈل کلاس، ان کے چیلنجز الگ ہے، اور جو سب کچھ حاصل کر سکتے پیسے کے نام پہ، ان کو بھی ضروری نہیں ہے کہ علم ملے، ان کے پاس سیٹ حاصل کرنے کے لیے تعلقات ہیں، پڑھنے کی بھی صلاحیت ہے، جیسا کہ ہمارے نظام تھے، پیسے والے بھی تھے، صلاحیت بھی تھی ان کے پاس پڑھنے کے لیے۔ عثمان علی خان صاحب، میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں قبلہ، تو کافی علمی صلاحیت رکھتے تھے، وہ بادشاہی نہیں تھے کہ آزو بازو کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو رکھ کے اپنی بادشاہی کرے، مگر پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ میں درس و تدریس کرنے میں بیٹھ کے طالب علم بن کے ان میں وہ صلاحیت تھی، جیسا کہ میں تاریخ میں دیکھا۔ تو ہم سٹوڈنٹس کہاں پہ نیگلیجنس کرتے، ہم اس وقت جو ہمارا اپرچونٹی ہمارے کو ملی ہوئی ہے کہ ہم کھیل کود کریں، پریشر نہیں ہے، تو ہم نیگلیجنس کرتے ہیں، سبجیکٹ کو نیگلیجنس کرتے جاتے ہیں، اچھے ٹیچر کی تلاش نہیں کرتے، جو ٹیچر نصیحت کرتے ہیں ان کی نصیحتوں کو قبول نہیں کرتے، ڈسپلن کو مینٹین نہیں کرتے، یہ نقصان ہے آپ کا۔ اور سیئنگز میں ہے، عربک سیئنگ میں ہے کہ بھئی آپ جو کبھی بھی ہوم ورک کو برڈن نہ سمجھیں، ہوم ورک بار بار پریکٹس کرنے سے آپ کے اندر کانفیڈنس لیول بڑھ جائے گا۔ 1-2 بار کریں، تھک گئے۔ ہمارے ایک استاد تھے ریحان صاحب، بلکہ ملک پیٹ میں رہتے، وہ میکینیکل انجینئر رہے ہیں، میتھس کی، انٹر کی یا جو سو اور انجینئرنگ کی بک کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اتنے پرفیکٹ تھے۔ بس آپ کے ایکسرسائز میں اگر جا کے ٹیکسٹ بک میں دیکھیں گے آپ، تو اس میں 20 پرابلم ہے، تو وہ ایک ہی اس پر 70 پرابلم کراتے تھے۔ یہ ایکسپرٹ کا نتیجہ ہے۔ ایسا استاد اگر آپ کو مل جائے تو پھر آپ کی تو عید ہو گئی۔ مگر ہم کیا کرتے، ایک بار اچھا استاد مل گیا تو اس کی احترام نہیں کرنے سے علم سے محروم ہو جاتے۔ جب لوگ آپ کو دل سے پڑھانا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ مس بیہیو کریں گے تو اللہ وہاں پہ حجاب ڈال دیتا، آپ وہ گروتھ نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کے ساتھ توہین کریں گے، علم نہیں بڑھ سکتا، مشکل ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ جب یہ سب چیزیں سب کئی کے لیے حاصل کرنا ہے، ہمارے پاس یہ تفریق بتائی جاتی ہے کہ علم دنیا الگ ہے، علم دین الگ ہے۔ کامنلی دیکھا جائے تو یہ سب علوم جا کے اللہ کے پاس سے ہی حاصل ہوئے ہیں۔ اب میتھس کا کیلکولیشن کر کے آپ کیا کرنے والے ہیں، یعنی کہ آپ ایک ٹیکنالوجی کو عام کریں جس سے پوری دنیا کو فائدہ ہو رہا، میتھس کے کیلکولیشن سے، سائنس کے کیلکولیشن سے کرتے ہیں، ٹیسٹ سے انسان کی بیماری کا تشخص یعنی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس میں بھی کیلکولیشن سے۔ تو سب بیسک چیزیں آپ کو یہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں، فرسٹ کلاس سے لے کے LKG سے 10th 12th تک۔ اس کے بعد ایکسپرٹائزیشن کی طرف جانا پڑتا۔
مگر آپ بیسک چیزوں میں اگر آپ کمزور رہ گئے تو یہ کمزوری ہمیشہ آپ کو ستاتے رہے گی. آپ کو اس کو اوور کم کرنے کا ٹائم یہی ہے. جو چیز آپ کو ستا رہی اس کو یہیں پہ ختم کر دو. اگر اس کو بڑا کر لیں گے، دماغ میں پیسے کا پریشر، والدین کے، بچہ ہمارا نوکری پہ لگ گیا تو وہ دیکھو فلاں بچہ نوکری پہ لگ گیا، تم ابھی تک پڑھ نہیں رہے ہو، یہ سب مشکلات کر کے ذہن پہ بار ڈالتے. تو ہم کو انڈر پریشر تعلیم نے علم آزادی سکھاتا. آزادی کے ساتھ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. کھلے ذہن کے ساتھ پڑھو، سکون سے پڑھو، بہت دیر تک پڑھو. اب آپ دیکھے ہوں گے ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ جاتے، فٹ بال میں جاؤ یا کرکٹ میں جاؤ یا مارشل آرٹس میں جاؤ یا متھائی میں جاؤ، پریکٹس کراتے ہیں. انہوں ہر ایک چیز بولتے پریکٹس. پریکٹس کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز آپ کی فطرت کا حصہ بن جائے، نیچر بن جائے، باڈی لینگویج بن جائے. یعنی کہ سوچنے کی ضرورت نہ پڑے. متھائی میں ہم آپ کو سمجھایا جاتا تھا کہ جب مارنا ہے تو سوچنے کی ضرورت نہ پڑے، رکو. ایسا نہ ہو کہ مارتے ہی سامنے والا آپ کی جو پاور آف بلڈنگ ہے مر جائے، صحیح جگہ پہ لگ کے آپ کی پورا کیریئر خراب ہو جاتا مارتے وقت. یعنی نیچر بنا دیتے. اتنی جو سو شیڈو باکسنگ کرواتے، اتنی کرواتے کہ وہ باڈی کا نیچر بن جائے. یہاں پہ قبلہ کعبہ کو میں ہمیشہ دیکھتے رہتا ہوں کہ ریڈنگ ہیبٹ، یعنی کبھی بھی خالی ہوتے ایک کتاب پڑھتے. ہمارے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر مسعود بلکہ، ایک پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں، گیپ آیا، سائڈ میں ایک بک ہے، تھوڑی دیر دیکھے پھر بیٹھے، نیکسٹ آیا، پھر اس کا دیکھے. یعنی ریڈنگ ہیبٹس کی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے آپ کو علم ملنے والا ہے. اور حدیث میں ہے کہ تمہارا بہترین دوست علم ہے، بہترین دوست کتاب ہے. مومن کا بہترین دوست کیا ہے؟ وہ تو علم ہے. اور علم طہارت کے ساتھ آتا ہے. یزکیہم ویعلمہم کتاب والحکمہ. یا اے رسول انہیں پہلے صاف پاک کرو. یزکیہم، ان کے نفسوں کو، یعنی جو بھی قسم کی، میں عام بات کروں، تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، کہ کثافتوں کے ساتھ برتن غلیظ ہے، اس میں آپ دودھ ڈالیں گے وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ریاکشن کرے گا. اسی وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ اگر صحیح انٹینشن سے، استاد کی ریسپیکٹ سے، نالج کو رب زدنی علما کہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کے طلب کر کے ادب کے ساتھ زانو ادب طے کر کے جب محنت کریں گے تو وہ بہت مشکل سے آنے والا ہے اور جلدی اڑ جاتا. بلکہ العلم وحشی، آپ کچھ بولے تو فی کہ ایک علم جو ہے بہت دیر سے حاصل ہوتا ہے اور جلدی اڑ جاتا. تو روایت ہم کل ہی پر ریکارڈنگ کر رہے تھے کہ امام جعفر صادق فرما رہے تھے، صلوات پڑھیں محمد والے، کہ علم کو قلم کے ذریعے سے قید کر لو. حدیث کے اوپر بحث تھی، میں اس میں سے ایک ٹکڑا لے لیا کہ بھئی علم کو جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں فوراً اس کو لکھ لو تاکہ وہ حفاظت میں ہو جائے، اپنے لیے بھی آنے والی نسلوں کے لیے بھی. تو کیا بتایا جاتا ہے اسکول میں آپ کو؟ پریکٹس پریکٹس پریکٹس. جب تک پریکٹس نہیں کریں گے وہ آپ کا نیچر نہیں بنے گا. ہمارے ایک سر تھے ایس ایس سی میں، بیچارے مرحوم ہو گئے، شیکر سر بول کر. انہوں بولتے تھے کہ میتھس ایسا سیکھو جب تم کو رات میں 2 بجے اٹھائے اور سیدھا فارمولا دے دیا جائے تو تم نیند میں لکھنا شروع کرو. اتنی پریکٹس کرو کہ نیند میں بھی اگر اٹھا کے پوچھے کہ فارمولا کیا ہے a+b² بولے تو منہ سے نکل جانا. یعنی اتنی کیفیت کو بنانا ہے، وہ آسانی سے نہیں آتی، دھیرے دھیرے آتی. میں پریشر بلڈ اپ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایکسپرٹ بنے ہیں، ڈاکٹر بنے ہیں، وہ خود اپنے تجربات یہاں پہ بولیں گے. قبلہ خود کیسا اسٹوڈنٹ لائف میں پرابلمس ہوتی ہے وہ سمجھنا. ٹیچرز کیا کرتے؟ اسکول میں تنخواہ کے لیے بعض جگہ پہ ان کی توہین نہیں کرنا ہے، جو بھی ہے نیگلیجنس کرتے، جس کے نتیجے میں 5th کلاس کی میتھس کمزور ہو جاتی ہے، 6th کلاس کی میتھس کمزور ہو جاتی ہے، 10th تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے بیسکس نہیں رہتے ان کے پاس. بعض بچے 10th تک پہنچے، ان کے بیسکس نہیں تھے، 10th کے بعد بیسک سے پڑھے. یعنی 10 سال کیا کرے وہ تو خالی اسکول کو گئے آئے جب اسے بیگان لے کے گئے آئے، ہوم ورک کرے اور لکھ کے پیپر بھرائے، کتاباں بھر دیے، مگر حاصل کچھ نہیں ہوا، صرف گئے آئے. یہ آپ کی صحیح تھی. اب اللہ کو اگر آپ سیریس لیے
اور آپ ارادہ کریں کہ پروردگار مجھے کچھ دے، مجھے فہم دے، اور دعائے مطالعہ بھی اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم، یہ وہم کی میرے گمان اور وہم کے درمیان سے ہٹاتے ہوئے واکرمنی بنور الفہم، اور مجھے نور فہم دے پروردگار، میں تاکہ سمجھ سکوں یہ چیزیں مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی۔ دعا کریں تڑپ، اگر کوئی چیز ہوم ورک نہیں آ رہا، پرابلم نہیں آ رہا، دعا واکرمنی بنور الفہم، کہ مجھے نور فہم عطا کر پروردگار۔ اور ظلمات کے اندھیرے ہے، میرا ذہن کیوں کام نہیں کر رہا ہے کہ میرے ذہن پہ پڑھائی نہیں چڑھ رہی ہے، میرا ذہن میں وہ چیز کیوں جاذبیت نہیں رکھ رہی ہے، کچھ دوسری چیز ہے۔ اب اس وقت موبائل فون ہے، چیٹس ہے، وہ ہے، اتنے ڈسٹریکشن دے رہے ہیں۔ یہ دشمن کی طرف سے سازش ہے کہ بچے کمزور پڑھیں، اور پڑھے تو پڑھ کے غلام بنے، نوکری کے قابل بنے، سائنٹسٹ اور بڑے مفکر، بڑے جو سو کریٹر نہ بنے۔ وہ ہم کو اس میں بھی نہیں جانا۔ میرا کنکلوژن ہے، میری گفتگو میں تمام کر رہا ہوں، آگے قبلہ کعبہ اور ڈاکٹر صاحب خطاب کریں گے، کہ میں صرف بیسک چیزیں بولوں کہ سیریس لینے کا مطلب یہ نہیں کہ پریشر لیا جائے، آرام سے پڑھو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیگلیجنس کیا جائے۔ ادب یعنی کہ جو چیز جب کرنا ہے وہیں کرنا ہے۔ اب یہ بوٹل میں ایسا رکھ دوں الٹا، یہ ادب ہے؟ یا ایسا لٹا دوں، ادب نہیں۔ ادب یعنی جو چیز جہاں پہ ہے، جیسا ہے، جس وقت ہے، اس کو وہیں پہ رہنا ہے، اس کو وہیں پہ رکھنا ہے، اتنی پرنسپلڈ لائف ہونے۔ ایک میں اسکالر کو دیکھا تھا، ان کا نام میں نہیں لوں گا، کہ ان کو کتاب دیا میں، تو بولے کہ یہ آپ کے پاس کتاب اچھی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو لے لیے۔ لینے کے بعد جب واپس دیے تو میں شک میں پڑ گیا کہ انہوں لے کے ویسے ہی دے دیے، پڑھے بھی یا نہیں پڑھے۔ تو انہوں اتنے ایکسپرٹ تھے کہ کتاب کو کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی کتاب میں یعنی نیو دکھ رہی تھی وہ۔ تو ان کے بارے میں معلوم کیا، میں تو یہ بتایا کہ انہوں بہت ہی سلیقے سے کتاب کا استعمال کرتے تھے، اور بہت سلیقے سے اپنی لائبریری کو مینٹین کرتے تھے، اور ایکسپرٹ ہیں آج۔ کتاب کو یعنی اب 10 بار کھول دیا تو کتاب ڈھیلی ہو جائیں گے، اس سے معلوم ہو جائیں گے کہ ان کے پیجز بہت بار پلٹائے ہیں، تو وہ ہو جائیں۔ میں پریشان ہوا کہ انہوں کتاب جیسا ویسے لیے اور میرے کو ویسی مروتاً واپس کر دیے، نہیں پڑھ سکے۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں بہت سلیقے سے کتابوں کو رکھتے اور پڑھتے بھی ہیں، اور کتاب پر افیکٹ بھی نہیں ہوتا، یعنی اس کی جلد خراب نہیں ہوتی۔ تو یہ ڈسپلن ہے، یہ ڈسپلن جیسا جیسا ڈسپلن بڑھاتے جائیں گے آپ، کانسنٹریشن بڑھتے چلے جاتا ہے، کانسنٹریشن فوکس کرتے جائیں گے آپ۔ ڈسٹریکشن زیادہ آ رہا تو اس کو ہٹانا چاہیے، پہلے کچرے کو ہٹائیں گے تو پھر راستہ بنے گا۔ جب آپ ادھر ادھر پھٹکتے رہیں گے تو آپ کسی چیز پہ فوکس نہیں کر پائیں گے۔ ایک بار آپ کا فوکس ہل گیا اور آپ صحیح پاتھ پہ نہیں گئے، خدا نہ خواستہ، تو زندگی تمام ہر ڈپارٹمنٹ میں رسوا ہوتے رہیں گے۔ ہر پڑھا لکھا اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کو بلیک میل کرے گا کہ آپ کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، تم مارو دھپا۔ ڈپارٹمنٹ میں ایسے ہی لوگ ہوتے، پھر ویسے ہی لوگ رشوت کے طلبگار ہو جاتے۔ کیوں؟ صلاحیت نہیں ہے، رشوت دے کے جگہ حاصل کرنا چاہتے، صلاحیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کمزور ہے تو غلط لوگوں کے ٹول بن جاتے یا چاپلوسی کرنے لگ جاتے۔ کیوں؟ حریت نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، ملکہ نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ اب لہذا چاپلوس بن کے اپنی نوکری سنبھال لو، رشوت لے کے اپنے ٹیڑے بنگے کاموں کو برابر کر لو۔ یہ ایسے لیول پہ ہم کو نہیں جانا ہے۔ اب چیٹنگ کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے فون آتا ہے کہ بھئی ذرا چیٹنگ کروا دیجئے، کمزور بچے پاس ہو گئے تو چیٹنگ مارے۔ تو ہمارے ٹیچر یہی بولتے تھے، ایک ٹیچر تھے ہمارے ریکھا ٹیچر بول کے، انہوں آئے تو پورے بچے خوش ہو جاتے تھے ایگزامینیشن ہال میں، کہ اب انہوں ایک جگہ بیٹھ جاتے، ہم کو فل چیٹنگ مار سکتے ہیں۔ تو انہوں ایک ہی لفظ بولتے تھے، ڈونٹ چیٹ یور سیلف۔ ایک ہی جملہ بول کے ایک جگہ بیٹھ جاتے، ان سے پھرنا نہیں ہوتا تھا ہال میں۔ تو بچے جیسا ریکھا ٹیچر آئے، اب یہ ہال کی عید ہوگی، جتنی چاہے چیٹنگ مارو، پیپر دے دیتے تو خاموش بیٹھے رہتے۔ انہوں بولتے تھے، میں یہاں بیٹھی بھی ہوں، یو آر ناٹ چیٹنگ می، ڈونٹ چیٹ یور سیلف۔ کتنا بڑا جملہ ہے ایک ٹیچر کا۔ تم اپنے آپ کو دھوکہ مت دو کہ مارکس لا لیے، چیٹنگ پڑھنا مشکل دکھ رہا، چیٹنگ مارنا اور مشکل ہے، وہ آسان دکھ رہا، یعنی وقتیات دیکھ کے لکھ لیں ہے یہ نہیں کی۔ تو یہ سب چیزوں سے بچنا ہے مجھے،
ادب کے ساتھ، پہلے ٹیچرز کا ادب، لائف میں جو سے ڈسپلن، ادب ادب ادب، جس کے پاس ادب نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. یہ علماء بتاتے گئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے ادب ہونا ضروری ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رہے ہیں میتھس کی، انٹر کی یا جو سو اور انجینئرنگ کی بک کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اتنے پرفیکٹ تھے. بس آپ کے ایکسرسائز میں اگر جا کے ٹیکسٹ بک میں دیکھیں گے آپ تو اس میں 20 پرابلم ہے تو وہ ایک ہی اس پر 70 پرابلم کراتے تھے. یہ ایکسپرٹ کا نتیجہ ہے. ایسا استاد اگر آپ کو مل جائے تو پھر آپ کی تو عید ہو گئی. مگر ہم کیا کرتے، ایک بار اچھا استاد مل گیا تو اس کی احترام نہیں کرنے سے علم سے محروم ہو جاتے. جب لوگ آپ کو دل سے پڑھانا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ مس بیہیو کریں گے تو اللہ وہاں پہ حجاب ڈال دیتا. آپ وہ گروتھ نہیں کر سکتے. ماں باپ کے ساتھ توہین کریں گے، علم نہیں بڑھ سکتا، مشکل ہے. کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. جب یہ سب چیزیں سب کئی کے لیے حاصل کرنا ہے. ہمارے پاس یہ تفریق بتائی جاتی ہے کہ علم دنیا الگ ہے، علم دین الگ ہے. کامنلی دیکھا جائے تو یہ سب علوم جا کے اللہ کے پاس سے ہی حاصل ہوئے ہیں. اب میتھس کا کیلکولیشن کر کے آپ کیا کرنے والے ہیں؟ یعنی کہ آپ ایک ٹیکنالوجی کو عام کریں جس سے پوری دنیا کو فائدہ ہو رہا. میتھس کے کیلکولیشن سے، سائنس کے کیلکولیشن سے کرتے ہیں، ٹیسٹ سے انسان کی بیماری کا تشخص یعنی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس میں بھی کیلکولیشن سے. تو سب بیسک چیزیں آپ کو یہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں. فرسٹ کلاس سے لے کے ایل کے جی سے 10th 12th تک. اس کے بعد ایکسپرٹائزیشن کی طرف جانا پڑتا. مگر آپ بیسک چیزوں میں اگر آپ کمزور رہ گئے تو یہ کمزوری ہمیشہ آپ کو ستاتے رہے گی. آپ کو اس کو اوور کم کرنے کا ٹائم یہی ہے. جو چیز آپ کو ستا رہی اس کو یہیں پہ ختم کر دو. اگر اس کو بڑا کر لیں گے، دماغ میں پیسے کا پریشر، والدین کے، بچہ ہمارا نوکری پہ لگ گیا تو وہ دیکھو فلاں بچہ نوکری پہ لگ گیا، تم ابھی تک پڑھ نہیں رہے ہو. یہ سب مشکلات کر کے ذہن پہ بار ڈالتے. تو ہم کو انڈر پریشر تعلیم نہیں ہے. علم آزادی سکھاتا، آزادی کے ساتھ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. کھلے ذہن کے ساتھ پڑھو، سکون سے پڑھو، بہت دیر تک پڑھو. اب آپ دیکھے ہوں گے ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ جاتے، فٹ بال میں جاؤ یا کرکٹ میں جاؤ یا مارشل آرٹس میں جاؤ یا متھائی میں جاؤ، پریکٹس کراتے ہیں. انہوں ہر ایک چیز بولتے پریکٹس. پریکٹس کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز آپ کی فطرت کا حصہ بن جائے، نیچر بن جائے، باڈی لینگویج بن جائے. یعنی کہ سوچنے کی ضرورت نہ پڑے. متھائی میں ہم آپ کو سمجھایا جاتا تھا کہ جب مارنا ہے تو سوچنے کی ضرورت نہ پڑے، رکو. ایسا نہ ہو کہ مارتے ہی سامنے والا آپ کی جو پاور آف بلڈنگ ہے مر جائے، صحیح جگہ پہ لگ کے آپ کی پورا کیریئر خراب ہو جاتا مارتے وقت. یعنی نیچر بنا دیتے. اتنی جو سو شیڈو باکسنگ کرواتے، اتنی کرواتے کہ وہ باڈی کا نیچر بن جائے. یہاں پہ قبلہ کعبہ کو میں ہمیشہ دیکھتے رہتا ہوں کہ ریڈنگ ہیبٹ، یعنی کبھی بھی خالی ہوتے ایک کتاب پڑھ. ہمارے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر مسعود بل کے، ایک پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں، گیپ آیا، سائڈ میں ایک بک ہے، تھوڑی دیر دیکھے پھر بیٹھے، نیکسٹ آیا پھر اس کا دیکھا. یعنی ریڈنگ ہیبٹس کی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے آپ کو علم ملنے والا ہے. اور حدیث میں ہے کہ تمہارا بہترین دوست علم ہے، بہترین دوست کتاب ہے. مومن کا بہترین دوست کیا ہے؟ وہ تو علم ہے. اور علم طہارت کے ساتھ آتا ہے. یزکیہم ویعلمہم کتاب والحکمہ. یا اے رسول انہیں پہلے صاف پاک کرو. یزکیہم، ان کے نفسوں کو، یعنی جو بھی قسم کی، میں عام بات کروں تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، کہ کثافتوں کے ساتھ برتن غلیظ ہے اس میں آپ دودھ ڈالیں گے وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ریاکشن کرے گا. اسی وجہ سے کیا ہوگا، آپ اگر صحیح انٹینشن سے، استاد کی ریسپیکٹ سے، نالج کو رب زدنی علما کہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کے طلب کر کے ادب کے ساتھ، زانو ادب طے کر کے
جب محنت کریں گے تو وہ بہت مشکل سے آنے والا ہے اور جلدی اڑ جاتا بلکہ بھی. العلم وحشی، آپ کچھ بولے تھے خلاص کہ ایک علم جو بہت دیر سے حاصل ہوتا ہے اور جلدی اڑ جاتا. تو روایت ہم کل پر ریکارڈنگ کر رہے تھے کہ امام جعفر صادق فرما رہے تھے، صلوات پڑھیں محمد والے، کہ علم کو قلم کے ذریعے سے قید کر لو. حدیث کے اوپر بحث تھی، میں اس میں سے ایک ٹکڑا لے لیا کہ بھئی علم کو جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں فوراً اس کو لکھ لو تاکہ وہ حفاظت میں ہو جائے، اپنے لیے بھی آنے والی نسلوں کے لیے بھی. تو کیا بتایا جاتا ہے اسکول میں آپ کو؟ پریکٹس پریکٹس پریکٹس. جب تک پریکٹس نہیں کریں گے وہ آپ کا نیچر نہیں بنے گا. ہمارے ایک سر تھے ایس ایس سی میں، بیچارے مرحوم ہو گئے، شیکر سر بول کر. انہوں بولتے تھے کہ میتھس ایسا سیکھو جب تم کو رات میں 2 بجے اٹھائے اور سیدھا فارمولا دے دیا جائے تو تم نیند میں لکھنا شروع کرو. اتنی پریکٹس کرو کہ نیند میں بھی اگر اٹھا کے پوچھے کہ فارمولا کیا ہے a+b² بولے تو منہ سے نکل جانا. یعنی اتنی کیفیت کو بنانا ہے، وہ آسانی سے نہیں آتی، دھیرے دھیرے آتی. میں پریشر بلڈ اپ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایکسپرٹ بنے ہیں، ڈاکٹر بنے ہیں، وہ خود اپنے تجربات یہاں پہ بولیں گے. قبلہ خود کیسا اسٹوڈنٹ لائف میں پرابلمز ہوتی ہے وہ سمجھنا. ٹیچرز کیا کرتے اسکول میں تنخواہ کے لیے بعض جگہ پہ ان کی توہین نہیں کرنا ہے، جو بھی ہے نیگلیجنس کرتے، جس کے نتیجے میں 5th کلاس کی میتھس کمزور ہو جاتی، 6th کلاس کی میتھس کمزور ہو جاتی، 10th تک پہنچ جاتے، ان کے بیسکس نہیں رہتے ان کے پاس. بعض بچے 10th تک پہنچے، ان کے بیسکس نہیں تھے، 10th کے بعد بیسک سے پڑھے. یعنی 10 سال کیا کرے وہ تو خالی اسکول کو گئے آئے جب اسے بیگان لے کے گئے آئے، ہوم ورک کرے اور لکھ کے پیپر بھرائے، کتاباں بھر دیے، مگر حاصل کچھ نہیں ہوا، صرف گئے آئے. یہ آپ کی صحیح تھی. اب اللہ کو اگر آپ سیریس لیے اور آپ ارادہ کرے یہ پروردگار مجھے کچھ دے، مجھے فہم دے، اور دعائے مطالعہ بھی اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم، یہ وہم کی میرے گمان اور وہم کے درمیان سے ہٹاتے ہوئے، واکرمنی بنور الفہم، اور مجھے نور فہم دے پروردگار، میں تاکہ سمجھ سکوں یہ چیزیں مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی. دعا کریں تڑپ، اگر کوئی چیز ہوم ورک نہیں آ رہا، پرابلم نہیں آ رہا، دعا واکرمنی بنور الفہم، کہ مجھے نور فہم عطا کر پروردگار. اور ظلمات کے اندھیرے ہے، میرا ذہن کیوں کام نہیں کر رہا ہے کہ میرے ذہن پہ پڑھائی نہیں چڑھ رہی ہے، میرا ذہن میں وہ چیز کیوں جاذبیت نہیں رکھ رہی ہے، کچھ دوسری چیز ہے. اب اس وقت موبائل فون ہے، چیٹس ہے، وہ ہے، اتنے ڈسٹریکشن دے رہے ہیں. یہ دشمن کی طرف سے سازش ہے کہ بچے کمزور پڑھیں، اور پڑھے تو پڑھ کے غلام بنے، نوکری کے قابل بنے، سائنٹسٹ اور بڑے مفکر، بڑے جو کریٹر نہ بنے. وہ ہم کو اس میں بھی نہیں جانا. میرا کنکلوژن ہے، میری گفتگو میں تمام کر رہا ہوں، آگے قبلہ کعبہ اور ڈاکٹر صاحب خطاب کریں گے، کہ میں صرف بیسک چیزیں بول رہا ہوں کہ سیریس لینے کا مطلب یہ نہیں کہ پریشر لیا جائے، آرام سے پڑھو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیگلیجنس کیا جائے. ادب یعنی کہ جو چیز جب کرنا ہے وہیں کرنا ہے. اب یہ بوٹل میں ایسا رکھ دوں الٹا، یہ ادب ہے؟ یا ایسا لٹا دوں، ادب نہیں. ادب یعنی جو چیز جہاں پہ ہے، جیسا ہے، جس وقت ہے، اس کو وہیں پہ رہنا ہے، اس کو وہیں پہ رکھنا ہے. اتنی پرنسپلڈ لائف ہونا. ایک میں اسکالر کو دیکھا تھا، ان کا نام میں نہیں لوں گا، کہ ان کو کتاب دیا میں، تو بولے کہ یہ آپ کے پاس کتاب اچھی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو لے لیے. لینے کے بعد جب واپس دیے تو میں شک میں پڑ گیا کہ انہوں لے کے ویسے دے دیے، پڑھے بھی یا نہیں پڑھے. تو انہوں اتنے ایکسپرٹ تھے کہ کتاب کو کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی کتاب میں یعنی نیو دکھ رہی تھی وہ. تو ان کے بارے میں معلوم کیا میں، تو یہ بتایا کہ انہوں بہت ہی سلیقے سے کتاب کا استعمال کرتے تھے اور بہت سلیقے سے اپنی لائبریری کو مینٹین کرتے تھے، اور ایکسپرٹ ہیں آج. کتاب کو یعنی اب 10 بار کھول دیا تو کتاب ڈھیلی ہو جائیں گے، اس سے معلوم ہو جائیں گے کہ بھئی ان کے پیجز بہت بار پلٹائے ہیں تو وہ ہو جائیں. میں پریشان ہوا کہ انہوں کتاب جیسا ویسے لیے اور میرے کو ویسی مروتاً واپس کر دیے، نہیں پڑھ سکے. پھر بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں بہت سلیقے سے کتابوں کو رکھتے اور پڑھتے بھی ہیں، اور کتاب پر افیکٹ بھی نہیں ہوتا، یعنی اس کی جلد خراب نہیں ہوتی. تو یہ ڈسپلن ہے. یہ ڈسپلن
جیسا جیسا ڈسپلن بڑھاتے جائیں گے آپ، کانسنٹریشن بڑھتے چلے جاتا ہے، کانسنٹریشن فوکس کرتے جائیں گے آپ. ڈسٹریکشن زیادہ آ رہا تو اس کو ہٹانا چاہیے، پہلے کچرے کو ہٹائیں گے تو پھر راستہ بنے گا. جب آپ ادھر ادھر پھٹکتے رہیں گے تو آپ کسی چیز پہ فوکس نہیں کر پائیں گے. ایک بار آپ کا فوکس ہل گیا اور آپ صحیح پاتھ پہ نہیں گئے خدا نہ خواستہ، تو زندگی تمام ہر ڈپارٹمنٹ میں رسوا ہوتے رہیں گے. ہر پڑھا لکھا اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کو بلیک میل کرے گا کہ آپ کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، تو مارو دھپا. ڈپارٹمنٹ میں ایسے ہی لوگ ہوتے، پھر ویسے ہی لوگ رشوت کے طلبگار ہو جاتے. کیوں؟ صلاحیت نہیں ہے. رشوت دے کے جگہ حاصل کرنا چاہتے، صلاحیت نہیں ہے. کیوں؟ کمزور ہے تو غلط لوگوں کے ٹول بن جاتے یا چاپلوسی کرنے لگ جاتے. کیوں؟ حریت نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، ملکہ نہیں ہے، علم نہیں ہے. اب لہذا چاپلوس بن کے اپنی نوکری سنبھال لو، رشوت لے کے اپنے ٹیڑے بنگے کاموں کو برابر کر لو. یہ ایسے لیول پہ ہم کو نہیں جانا ہے. اب چیٹنگ کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے فون آتا ہے کہ بھئی آپ ذرا چیٹنگ کروا دیجئے، کمزور بچے پاس ہو گئے تو چیٹنگ مارے. تو ہمارے ٹیچر یہی بولتے تھے، ایک ٹیچر تھے ہمارے ریکھا ٹیچر بول کے، انہوں آئے تو پورے بچے خوش ہو جاتے تھے ایگزامینیشن ہال میں کہ اب انہوں ایک جگہ بیٹھ جاتے، ہم کو فل چیٹنگ مار سکتے ہیں. تو انہوں ایک ہی لفظ بولتے تھے، ڈونٹ چیٹ یور سیلف. ایک ہی جملہ بول کے ایک جگہ بیٹھ جاتے، ان سے پھرنا نہیں ہوتا تھا ہال میں. تو بچے جیسا ریکھا ٹیچر آئے، اب یہ ہال کی عید ہوگی، اب جتنی چاہے چیٹنگ مارو. پیپر دے دیتے تو خاموش بیٹھے رہتے. انہوں بولتے تھے میں یہاں بیٹھی بھی ہوں، یو آر ناٹ چیٹنگ می، ڈونٹ چیٹ یور سیلف. کتنا بڑا جملہ ہے ایک ٹیچر کا. تم اپنے آپ کو دھوکہ مت دو کہ مارکس لا لیے. چیٹنگ پڑھنا مشکل دکھ رہا، چیٹنگ مارنا اور مشکل ہے. وہ آسان دکھ رہا، یعنی وقتیات دیکھ کے لکھ لیں ہے یہ نہیں کی. تو یہ سب چیزوں سے بچنا ہے مجھے ادب کے ساتھ. پہلے ٹیچرز کا ادب، لائف میں جو سے ڈسپلن، ادب ادب ادب. جس کے پاس ادب نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. یہ علماء بتاتے گئے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے ادب ہونا ضروری ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you so much for inspiring and motivational words. Next, I am privileged to invite Dr. Agha Mujahid Hussain, who earned a free MBBS seat at Osmania Medical College and now is serving in a government hospital. I request Dr. Agha Mujahid Hussain to please come forward from his seat to the podium. Bring your hands together for him. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی گفتگو جو میں کرنے والا ہوں، پہلے میں اپنے بارے میں بتاؤں گا. میرا نام آغا مجاہد حسین، میں سعودی میں پیدا ہوا تھا اور وہیں پلا بڑا. پھر میں 7th گریڈ کے اراؤنڈ یہاں پہ شفٹ ہو گیا تھا. اینڈ یہاں آئے بعد سے میں چیتنیا میں ایڈمیشن لیا تھا. وہاں پہ وہیں سے میری سمجھیے کیا بولتے ہیں یہاں کی اسکولنگ لائف کا انٹروڈکشن ہوا. اس کے بعد پھر انٹرمیڈیٹ میں بھی چیتنیا میں کنٹینیو کرا. اور پھر جب پینڈمک ہٹ کرا تھا وہی سال میرا نیٹ پڑا. بہت ایک دم ریسٹرکٹیڈ کنڈیشنز میں، کالج جا نہیں سکتے تھے پڑھائی کے لیے، گھر پہ ہی بیٹھ کے پڑھنا وغیرہ، کچھ 7-8 مہینے ایسے تھے. اینڈ پھر نیٹ ہوا اینڈ الحمدللہ میں اس میں 300 کا اسٹیٹ رینک لایا تھا. اینڈ اس کے بعد میرے کو پھر عثمانیہ میں سیٹ ملی اور پھر میں وہاں پہ اپنا MBBS کرا. آپ لوگ کو آج کی جو گفتگو ہے میں 3 حصوں میں بانٹنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ایجوکیشن ایز اے ہول، میڈیسن کو ہم لوگ نہیں دیکھ رہے، ایجوکیشن کیوں اور کیسے گین کرنا چاہیے. دوسری بات ہم کریں گے کیوں میڈیسن لے سکتے ہیں آپ ایجوکیشن اگر آپ ایک فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں، اور کیوں MBBS لے سکتے ہیں. اور تیسری چیز دین اور دنیا دونوں کو کیسا ساتھ میں لے کے چلیں گے اور دین کیوں امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے، اگر آپ کو کوئی بھی پروفیشنل فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں آپ، یا انجینئرنگ رہو یا لائرنگ رہو یا MBBS جو بھی رہو، کوئی بھی پروفیشنل فیلڈ میں جانا چاہ رہے، بہت ہزاروں سینکڑوں کے آلتے پروفیشنز ہے دنیا میں جا رہے، تو آپ کا جو ریزن ہے اس میں جانے کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کیوں بننا چاہتے ہیں، آپ جو بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کیوں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کا کیوں
وزن رکھتا تو آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، نہ آپ کے حالات، نہ آپ جہاں پہ رہتے، نہ آپ کیا جو لوگ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، یہ سب معنی نہیں رکھتا جب تک آپ کا کیوں امپورٹنٹ ہے. میں اپنے ریزن سے میں اپنا کیوں بولتا ہوں آپ لوگ کو، اور پھر آپ خود غور و فکر کریے آپ لوگ کا کیا ریزن ہے، آپ کو جو بھی دنیا اپنے زندگی اور آخرت میں جو بھی اچیو کرنا چاہ رہے کیوں کر رہے آپ. میرے لیے ڈاکٹر بننے کا جو میرے لیے ریزن تھا، میرے دماغ میں بس یہ تھا کہ جب انشاءاللہ امام زمان اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا ظہور ہوں گا تو ان کے کمپینینز رہیں گے، ان کی آرمی رہیں گی، اور ہم سب اپنے کمیاں جانتے ہیں، اور میں کبھی اپنے آپ کو وہ لائق نہیں سمجھ پایا کہ میں اتنے پائس ہوں میں کہ امام کے آرمی یا ان کے 313 کمپینینز میں رہنے کا میرے کو وہ چانس مل سکتا. تو میرے لیے میں ایسا تھا کہ اگر میں ڈاکٹر بن گیا اور میں اس میں بھی سب سے اپنا ہائیسٹ لیول اچیو کر پایا، جو بہت آربیٹری دکھ رہا ہے لیکن سمجھے بیسٹ ڈاکٹر ان دا ورلڈ، ایسا سمجھے ایسا کچھ اگر چیز رہ سکتی، اگر ویسے بن گئے تو شاید ہمارے پاس میرے کو ایسا کوئی چانس رہے گا کہ میں امام زمانے کے لیے سرو کر سکوں. تو جب امام زمانے کا ظہور ہوں گا اور ان کا جب جنگ ہوں گی، جب امام زمان کا رول ہوں گا، ساری دنیا میں صرف اسلام رہیں گا، وہ ٹائم پہ امام کی حکومت کو صرف ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر، انجینئر، لائر یا جو بھی مطلب ہر فیلڈ کے لوگ کی ضرورت پڑیں گے ان کو. اور اگر ہر فیلڈ کے لوگ میں شیعہ لوگ، اپنی قوم کے لوگ بیسٹ رہے تو اس سے بہتر اور کیا رہ سکتا بولے. تو جب آپ چاہتے کہ آپ کا کیا ریزن ہے، آپ جو بھی بننا چاہ رہے، کیوں بننا چاہ رہے، کیا ہے، آپ امام کے لیے بننا چاہ رہے، آپ اپنے قوم کو اپلفٹ کرنا چاہ رہے، کیونکہ ویسا اگر آپ سوچیں تو آپ صرف دنیا میں نہیں، دین اور دنیا دونوں میں حاصل رہ سکتے. آپ اس سے ہٹ کے اگر ہم لوگ میڈیسن پہ آئے، میڈیسن اسپیسیفکلی MBBS پہ آئے، تو MBBS کا اور ایک ریزن ہے، سورہ مائدہ کی 32 آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. And whoever saves one life, it is as if he has saved all of mankind. اگر آپ نے کسی ایک کی جان بچائی تو ایسا ہے جیسے آپ سارے کائنات کی جان بچائے. تو اس سے زیادہ ثواب کیا رہ سکتا. یہ MBBS کے پریپریشن کے لیے میرے کو بولا گیا تھا بتاؤ، لیکن اس کے لیے بس وہی ہے، آپ کی جستجو، آپ کا سیریسنس، کیونکہ ریسورسز ہر جگہ آن لائن اویلیبل ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ بھائی میں یہ اسکول میں ہوں، نہیں میں یہاں پہ جاتا ہوں اس لیے میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ میرے گھر کے حالات ہے اس لیے میں نہیں کر سکتا. ایسا کوئی یہ ریزن نہیں دے سکتا، کیونکہ گھر آن لائن سب کے پاس فون ہے، سب کے والدین کے پاس فون ہے، یہ ریسورسز سارے آپ لوگ کے پاس اویلیبل ہے. آپ کو بس اس کو صحیح استعمال کرنا ہے. آپ اگر اس کو صحیح استعمال کرے تو آپ کو ہر وہ بک اویلیبل ہے، ہر وہ موک نیٹ اویلیبل ہے، ہر طریقہ اویلیبل ہے جس سے آپ اپنے آپ کو بیسٹ پریپیئر کر سکتے ہیں ایگزام کے لیے. نیٹ رہنے دو، JEE رہنے دو، MSET یا جو بھی آپ انٹرنس ایگزام کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں، یا 10th بورڈز کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں، 12th کے بورڈز کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں، سب کے ریسورسز اویلیبل ہے. بس آپ کو وہ جستجو ہونا اور آپ کو وہ شیورٹی ہونا کہ آپ کیوں کر رہے جو آپ کرنا چاہ رہے. کیونکہ آپ صرف دنیاوی ریزن رہے کہ بس میرے کو سب سے امیر بننا ہے دنیا میں، میرے کو یہ اتنے گاڑی ہونا، اتنے بنگلے ہونا، ایسا رہے تو آپ دنیاوی سوچ بہت چھوٹی سوچ ہے. آپ اس سے آگے سوچیں، ایسا سوچیں کہ آپ دنیا اور آخرت دونوں کو اپنے سنوار سکتے ہیں. اور دین کو لے کے، دین کیا ہے، دین کو چھوڑ کے آپ دنیا کے پیچھے گئے تو آپ کو دونوں بھی نہیں ملتے. دین آپ کا بیس ہے.
امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی ایک سیئنگ ہے، میں پیرافریز کر رہا ہوں، میرے کو ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، بٹ کچھ ایسا تھا کہ if I see a Shia youth not gaining deep Islamic knowledge, I will strike him with my sword. کتنا بڑا جملہ ہے یہ. اگر میں کوئی شیعہ جوان کو دیکھوں جو نارمل جو اسلامک نالج ہے، ڈیپ اسلامک نالج بول رہے ہیں، گہری اسلامک نالج اگر میں دیکھا اور وہ گین نہیں کر رہے تو I will strike him with my sword. میں اس کے اوپر حملہ کروں گا. تو سوچئے کہ مطلب اس دین کا کتنا بڑا رول ہے جو ہم لوگ، ہماری جنریشن، ہم لوگ اسپیشلی بزرگ بہتر جانتے، لیکن ہماری جنریشن اور اس طرف جا رہی جہاں پہ دین سے ہم اور دور ہوتے جا رہے ہیں. جبکہ پہلے سے کمپیئر کرے تو یہ زمانے میں اور بہت زیادہ چانس ہے. آپ کو دین حاصل کرنے کے لیے اب کہیں دور نہیں جانا ہے. جیسا میں پہلے بولا، کیا کہتے ہیں، ایگزاموں کے لیے جیسا پریپیئر کرتے ہیں ویسا فونوں میں بھی اویلیبل ہے. ہر وہ ایپ اویلیبل ہے، ہر وہ حدیث کی وہ بک اویلیبل ہے، ہر چیز اویلیبل ہے آن لائن. اگر وہ بھی نہیں کرے تو علماء ہر جگہ ہمارے لیے اویلیبل ہے. ہم ایسے شہر میں رہتے ہیں ماشاءاللہ جہاں پہ اتنے مولانا، اتنے علماء ہیں جو ہمارے کو مدد کر سکتے ہیں. اور جیسا میں اپنی اسلامک نالج جو بھی گین کرا، جو تھوڑی بہت ہے، لیکن میں امام زمانہ ایسوسی ایشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں ابھی بھی سیکنڈری کلاس میں ہوں. میں ابھی آلموسٹ 7-8 ایئر سے میری کلاس چل رہی. اور وہ لوگ، وہ ممبئی کا ایسوسی ایشن ہے، لیکن وہ یہاں پہ اتنے آلموسٹ ایوری ایئر کئی کلاسز شروع ہوتے ہیں. ہر ایج گروپ کے لیے اویلیبل ہے کلاسز. یہ بھی مدرسہ ہے، یہاں پہ بھی دینی تعلیم ہوتی. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہیں بھی اسلامک نالج گین کرنے کے لیے کہیں بھی ریسٹرکشن. لڑکیوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے اویلیبل ہے. پھر ہمارے کو بس یہ رہنا ہے، آج بچے ہم لوگ خود کرنا چاہتے کیا، ہم اپنے آپ کو کیسا اپلفٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اب اگر آپ دین سے شروع کریں تو آپ کی سوچ بھی ہے بڑھتی. آپ جب تک اپنی سوچ کو لمیٹڈ رکھے کہ میرے کو یہ کرنا ہے، میرے کو بس یہ نارمل لائف سٹائل جینا ہے، بس اپنا 5 وقتی نماز پڑھ لی ہے، بس جی لیے، وہاں تک اپنے آپ کو لمٹ کر کے رکھے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے. کیونکہ اسلام 5 وقتی نماز سے بہت بڑھ کے ہے، جبکہ سب سے بڑی چیز، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز ہے 5 وقتی نماز، لیکن اس سے بڑھ کے بہت ہے جو آپ مجالس اور روزے رکھنے سے بڑھ کے اتنا سب ہے جو ہمارے کو نہیں معلوم. ہمارے کو اسلامک ہسٹری نہیں معلوم، صرف جو مجالس میں سنے، مصائب سنے، وہی معلوم. اس سے جب آپ اور نالج حاصل کریں گے، جب آپ اپنے شیعہ علماء کی بکس پڑھیں گے، اپنے 14 اماموں کے اتنے سیئنگز ہے، اتنی نالج ہے اس میں جو ہم حاصل نہیں کر رہے. ہم جعفری ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو لقب ملا جعفری، وہ ہم جعفری اس لیے جانے جاتے کیونکہ امام صادق علیہ السلام کے وقت سب سے زیادہ نالج اسپریڈ ہوا، اور وہ ٹائم پہ سب سے زیادہ شیعہ اور اسلام پھیلا. تو اگر ان کے چاہنے والے ہیں تو ہم پیچھے کیسا رہ جا سکتے ہیں. تو میں آپ سب کو وہی دعوت دوں گا کہ اس پہ غور و فکر کریے، اپنے آپ کو آمادہ کریے کہ امام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیسا امپروو کر سکتے ہیں اپنے کو، اپن کیسا پروفیشنلز بن سکتے ہیں، تاکہ ہم لوگ دین اور دنیا دونوں میں بہت آگے جائے اور بہت کامیاب رہے. آپ سب کو آل دا بیسٹ. شکریہ. Thank you, Agha Mujahid Hussain, for your valuable guidance and inspiring journey. Your words are truly motivating for every student present here tonight.
Now we are honored to invite Maulana Sayyid Taqi Raza Abedi Sahab. I request Maulana Sahab to come forward from his seat to address the audience from the podium. Ladies and gentlemen, a warm welcome to Maulana Taqi Raza Abedi Sahab. पढ़ लिए, बस जी लिए, वहाँ तक अपने आप को लिमिट करके रखे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि इस्लाम 5 वक्त की नमाज से बहुत बढ़ के है, जबकि सबसे बड़ी चीज़, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है 5 वक्त की नमाज, लेकिन उससे बढ़ के बहुत है जो आप मजालिस और रोज़ों से रोज़े रखने से बढ़ के इतना सब है जो हमारे को नहीं मालूम, हमारे को इस्लामिक हिस्ट्री नहीं मालूम, सिर्फ जो मजालिस में सुने, मसाइब सुने, वही मालूम। इससे जब आप और नॉलेज हासिल करेंगे, जब आप अपने शिया उलेमा की बुक्स पढ़ेंगे, अपने इमाम 14 इमामों के इतने सेइंग्स है, इतनी नॉलेज है उसमें जो हम हासिल नहीं कर रहे। हम जाफरी है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जो लक़ब मिला जाफरी, वो हम जाफरी इसलिए जाने जाते क्योंकि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के वक़्त सबसे ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड हुआ और वो टाइम पे सबसे ज़्यादा शिया और इस्लाम फैला। तो अगर उनके चाहने वाले हैं तो हम पीछे कैसा रह जा सकते हैं। तो मैं आप सबको वही दावत दूंगा कि इस पर गौर व फिक्र करिए, अपने आप को आमादा करिए कि इमाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं अपनों को, अपन कैसा प्रोफेशनल्स बन सकते हैं, ताकि हम लोग दीन और दुनिया दोनों में बहुत आगे जाए और बहुत कामयाब रहे। आप सबको ऑल द बेस्ट, शुक्रिया। Thank you, Agha Mujahid Hussain, for your valuable guidance and inspiring journey. Your words are truly motivating for every student present here tonight. Now, we are honored to invite Maulana Sayyid Taqi Raza Abedi Sahab. I request Maulana Sahab to come forward from his seat to address the audience from the podium. Ladies and gentlemen, a warm welcome to Maulana Taqi Raza Abedi Sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अगरचे कि लड़कियां ज़्यादा हैं तो अरबी और उर्दू में ऐसा है कि मर्दों के लिए अलग सलाम है, औरतों के लिए अलग सलाम, शेखें अलग अलग हैं ग्रामर में। इसलिए कहते हैं कि दुनिया की आसान ज़बानों में फ़ारसी है, अंग्रेज़ी है, क्योंकि इंग्लिश में औरतों के लिए मर्दों के लिए अलग अलग जो है वो शेखें नहीं हैं। मैं जाती हूँ, मैं जाता हूँ उर्दू में है, अंग्रेज़ी में नहीं। औरतें भी वही बोलेंगी, मर्द भी वही बोलेंगे, इसलिए अंग्रेज़ी आसान है ना। अब मैं सलाम कर रहा हूँ आपको तो क्या कहूँगा, अगर औरतें हैं तो अस्सलामु अलैकुन्ना कहना चाहिए होगा, अस्सलामु अलैकुन्ना। औरत को कैसे सलाम करेगी, अस्सलामु अलैकी, वो बोलेंगे अस्सलामु अलैकी। लड़का लड़के से मिलेगा तो कैसे सलाम करेगा, अस्सलामु अलैका, वो बोलेगा अस्सलामु अलैका। लड़की बोलेगी अस्सलामु अलैकी लड़की को, फिर लड़की दूसरी लड़की को बोलेगी अस्सलामु अलैकी, है ना। तो अरबी ग्रामर में ऐसा है। कुम जो है मर्दों के लिए, अस्सलामु अलैकुम यानी मर्दों के लिए कहते हैं। औरतें पूरे औरतों को उनके साथ बैठ के अस्सलामु अलैकुम नहीं बोलेगी, गलत है, मतलब सेगे यानी अरबी हिसाब से गलत है। अब मिसाल के तौर पे आप सलाम पढ़ रहे हैं जनाब शहजादी के लिए, तो आप क्या कहेंगे, अस्सलामु अलैकी, इश्फ़ई कहेंगे, इश्फ़ नहीं कहेंगे, इश्फ़ई लना फिल जन्नह। बहरहाल तो अंग्रेज़ी एक आसान ज़बान है, इसको कोई भी सीख सकता है, लेकिन ज़बान अलग चीज़ है, इल्म अलग चीज़ है, ये बात जहन में रखिए। क्योंकि उमूमन ये कहा जाता है कि इनको अंग्रेज़ी नहीं आती, जैसा ये सऊदी अरब में रहे। आप इनसे पूछ सकते हैं कि सऊदी अरब में ज़्यादा अंग्रेज़ी को अहमियत नहीं देती,
5-6 साल तक तो ABCD भी नहीं पढ़ाते वो लोग पूरे गल्फ में। वो लोग जो है इंग्लिश और फ्रांस को बराबर समझते हैं। अब तो फ्रेंच तकरीबन ख़त्म हो गई मिडिल ईस्ट से, लेकिन अंग्रेज़ी बाकी है, फ्रेंच ख़त्म हो गई। किसी ज़माने में फ्रेंच का गलबा ज़्यादा था अंग्रेज़ी से भी। तो फ्रांस वालों की कॉलोनीज रहती तो वो लोग फ्रेंच पढ़ाते हैं। जर्मनी का गलबा है जिन ममालिक पे, वो लोग जर्मन लैंग्वेज पढ़ाते हैं, क्योंकि जर्मनी अलग है, फ्रेंच अलग है, इंग्लिश अलग है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारा मुल्क गुलाम रहा है अंग्रेज़ों का, तो इत्तेफाक ये है इंग्लिश वालों के इंग्लिश ज़बान के लिए एक अच्छा खुशकिस्मती है उनके लिए कि इंग्लैंड की ज़बान भी अंग्रेज़ी है, अमेरिका की भी ज़बान अंग्रेज़ी है। अंग्रेज़ की ज़बान अंग्रेज़ी है, तो अंग्रेज़ों की ज़बान भी अंग्रेज़ी है और अमरीकियन की भी ज़बान। इसीलिए क्योंकि अब उनका गलबा है दुनिया में, लिहाजा जो है इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है, पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है, समझा। तो बहरहाल देखिए इल्म अलग है, लैंग्वेजेस अलग है, ज़बान अलग है। हमें जो है क्यों इल्म हासिल करने की ज़रूरत क्या है, सबसे अहम बात यही है। क्यों, इन्होंने कहा ना कि क्यों हासिल करें, ये बहुत अहम है। तो कहते इसलिए हासिल करें तो ताकि जो है नौकरी कर सकें, नौकरी मिले, यानी नौकर बनने के लिए इल्म हासिल कर रहे हैं। जबकि हमारे नकी साहब वगैरह हम दूसरे लोग क्या कहते हैं, कहते भाई इल्म हासिल करो ताकि आका बनो, गुलाम मत बनो। और आप जो है पढ़ रहे हैं ताकि गुलाम बने, नौकरी करें, समझा। तो बहरहाल ये जो है ना इल्म जो है ना नौकरी के लिए ना आका के लिए किसी चीज़ के लिए नहीं हासिल किया जाता। असल में इल्म हासिल किया जाता है इंसान बनने के लिए। इल्म एक ऐसी चीज़ अल्लाह ने रखी है इंसानों के लिए कि जानवर इल्म नहीं हासिल कर सकते, अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ा सकते। जानवरों में इल्म हासिल करने की सलाहियत नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। जो हालत कल बकरों की थी आज भी वही हालत है ना। गधे जमाने से गधे ही हैं, घोड़े जमाने से घोड़े ही हैं। वो लोग तरक्की नहीं कर सके अपने लिए, जो है ना फोन, मोबाइल फ़ोन है उनके पास, है ना उनके पास रहने के लिए कोई बड़े मकानात है, कुछ नहीं है। जो घोंसले थे वही है, जो वही है, उससे आगे वो लोग बढ़े ही नहीं। लेकिन हम लोग क्यों आगे बढ़े? हम लोग 10 सेंचुरी पहले कैसे थे इंसान, और अब हमारी तरक्की कितनी ज्यादा हो गई। आगे हम कितना और तरक्की करने वाले हैं। अपने ये जानवरों की कोई अपने उनके अपने जाने के लिए कोई गाड़ी है, घोड़ा है उनके पास, घोड़े के लिए कोई घोड़ा है। उन लोगों के पास कोई न जाने के लिए सवारी है, न रहने के लिए मकान है, कुछ नहीं, तरक्की नहीं है उनके पास, समझे आप। तो ये जबकि इंसान ज़मीन की मखलूक है और ये भी एक जानवरों की तरह, इसको भी भूख लगती, इसको भी नींद आती जैसे जानवरों को आती है। तो जानवर और इंसानों में इस एतबार से कोई भी फ़र्क नहीं है रहने खाने वगैरह के हिसाब से। अगर आप भी जानवरों की तरह रहना चाह रहे हैं, खाना चाह रहे हैं, सोना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? जानवर पढ़े लिखे हैं क्या? वो लोग भी खाते हैं, सोते हैं, रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सब करते हैं। आप भी वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं। तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा है? बगैर पढ़े के भी जो है ना, जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं वो लोग नहीं खा रहे हैं। अगर खाने के लिए पढ़ना है तो जानवरों को खाना नहीं मिल रहा है। कितना खा रहे हैं लोग जानवर? इंसान तो भी इतने सारे इंसान इतना ही खाता है, उससे ज्यादा खा ही नहीं सकता है। जबकि मछलियां कैसा खाती हैं, समंदर की मछलियां, मगरमच्छ कैसा खाती है, दूसरे जो जानवर हैं वो कितना खाते हैं। अब हाथी को ले लीजिए, कितना खाते हैं। बहरहाल खाने के लिए आपको क्या ज़रूरत है? इतने ज़्यादा खाने की ज़रूरत ही नहीं, इतना खाने यानी मतलब थोड़े से खाने के लिए इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हाथी को पल रहा है, जिस दुनिया में मछलियाँ पल रही हैं उसमें आप नहीं पल सकते। तो इसलिए नहीं है कि हम जो है अच्छा खाने के लिए, अच्छे जानवर बनने के लिए पढ़ें। हम पढ़ें ताकि बड़े जानवर बन जाएं। जानवर जो है ये वो खाते हैं, वो अच्छा खाएं।
اچھا رہیں، اچھا سوئیں، اچھا، اس لیے ہم بہترین جانور بن جائیں، اس لیے نہیں پڑھا جاتا ہے. پڑھا جاتا ہے تاکہ ایک ایسے انسان بنے کہ جو اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کو سمجھ سکے. اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کو سمجھ سکیں، اور جو ہے یہاں رہ کے ہم نالج کے ذریعے سے ہم پچھلی دنیا میں بھی جا سکتے ہیں. نالج کے ذریعے سے ہم 100 سال پیچھے جا سکتے ہیں، 1000 سال پیچھے جا سکتے ہیں، ہم 5000 سال پیچھے جا سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس نالج رہے گی تو ہم کتنے بڑے ہو جائیں گے. نالج کے حساب سے ہم بڑے ہو جائیں گے. ہماری جو نظر ہے وہ علم کے ذریعے سے ہم 5000 سال پہلے کی نالج گین کریں گے. اس کے بعد میں پھر آگے کا بھی منظر دیکھ سکیں گے، ہم پیچھے بھی دیکھ سکیں گے، آگے بھی دیکھ سکیں گے. علم ہم کو ایک ایسی آنکھیں دیتا ہے جس سے ہم پلٹ کے دیکھیں تو جو ہے 5000 سال کی تاریخ ہمارے سامنے، اتہاس ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور ہم جو ہے نالج گین کر کے آگے کے جو ہے 5000 سال کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے لوگ پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا. آپ بتائیے کہ آگے کیا ہوگا. تو پڑھے لکھے لوگ ہی بتا سکتے ہیں. جن کے پاس جو رٹ کے پڑھے ہوئے ہیں، جیسا ٹرمپ وغیرہ ہے، یہ رٹ کے پاس ہوئے سو لوگ ہیں. ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. اتنے بڑے ملک کے جو پریزیڈنٹ بن گئے، ان کو یہ نہیں معلوم ملک کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کچھ نہیں معلوم. رٹ کے پاس ہو گئے، وہ جو ہے چیٹنگ مار کے پاس ہو گئے، یا جو ہے نا آنسر رٹ لیے لکھ دیے، نہ یہ معلوم نہ وہ معلوم. تو ان کو کچھ نہیں معلوم ہے. ابھی جو ہے اب ان کے مقابلے میں آپ دیکھیے ایران کے آیت اللہ خامنئی ہے. یہ ان کے پاس کتنی نالج ہے نا. جبکہ آپ کی طرح کی شاید جو ہے نا سمجھے آپ. تو یہ نالج جو ہے کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے. پوری دنیا آ کے جو ہے ان سے پوچھتی ہے. ان کو معلوم ہے کہ جو ہے دنیا کو کیسے چلانا ہے. یہ صرف ملک نہیں چلاتے ہیں، پوری دنیا کو چلاتے ہیں. پورے ورلڈ کی اکنامی پر ان کی نظر ہے، ورلڈ اکنامی پہ نظر ہے. سمجھے آپ. بہرحال میں اب کوئی کہہ رہا ہوں کہ علم، حقیقی علم کچھ اور ہوتا ہے. اس کی جو نظر ہوتی ہے، جو اس کی سوچ ہوتی ہے، جو اس کی فکر ہوتی ہے. علم جو ہے عقل کی غذا ہے، عقل کی غذا ہے. اس میں اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے علم میں کہ آپ زندگی بھر پڑھتے رہیں گے تو ایج کم پڑے گی آپ کو. پڑھتے پڑھتے لوگ جو ہیں وہ مر گئے مگر کتاب نہیں چھوڑے، پڑھائی نہیں چھوڑے. اگر پڑھائی کا مزہ لگ گیا نا، پھر نہ کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ پینے میں مزہ آتا ہے، کسی چیز میں مزہ نہیں آتا ہے. لوگ جو پڑھنے سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس قدر جو ہے، ایک صاحب کی، ایک عالم کی جو ہے شادی ہوئی تو شب زفاف جو ہے تھوڑی دیر کے لیے کتاب کھول کے دیکھتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے کھولیں گے بول کے کھولے، پوری رات گزر گئے. اذان کے وقت میں معلوم آ رہی 5-6 گھنٹے گزر گئے، صبح ہو گئی. اتنا یعنی جو ہے علم میں اتنا مزہ ہے کہ نہ شادی میں مزہ ہے، نہ کھانے میں مزہ ہے، نہ زندگی. نالج ایک ایسی چیز ہے، اس میں اتنا مزہ ہے کہ لوگ جو ہے، ابن سینا وہ تھا کہ جس کو عہدے دیے جا رہے تھے. ابو سینا کا نام سنو گا. ابن سینا جو ہے 1000 سال سے پوری آپ میڈیکل لائن میں ہے. جتنے لوگ آج میڈیکل لائن میں ہیں سب اسی کے مرہون منت ہیں. پورا انگلینڈ، یورپ، امریکہ سب ابن سینا کو فالو کرتا ہے. ابن سینا نے پوری علم کو کھنگال دیا. یعنی پوری ورلڈ کی جو جتنی معلومات تھی میڈیسن میں ان کے دور میں پوری گین کر لی. اور آج جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ انہی کی کتابوں کو پڑھ کے بنتے ہیں. ان کی کتابوں کو دنیا کی ہر زبان میں ابن سینا کی کتاب کا ترجمہ ہوا. ان کی کتاب کا نام ہے جو میڈیکل لائن میں قانون جو ہے ابن سینا کی کتاب ہے. بہرحال یہ
وہ لوگ تھے کہ جن کو منسٹر بنایا جا رہا تھا تو بھاگ جاتے تھے. حکومت کے لوگ ان کو پیچھا کرنے کے لیے پولیس کو بھیجتے تھے کہ پکڑ کے لے کے آؤ. کس لیے پکڑ کے لاؤ؟ تاکہ ان کو منسٹر بنایا جائے, ان کو پرائم منسٹر بنایا جائے, کہ ان کے پاس اتنی نالج ہے کہ ان کو پرائم منسٹر بنایا جائے. تو وہ بولتے تھے کہ مجھے پرائم منسٹر نہیں بننا ہے, مجھے پرائم منسٹر نہیں بننا ہے, مجھے پریزیڈنٹ نہیں بننا ہے, مجھے پڑھنا ہے. اگر میں پریزیڈنٹ بن جاؤں گا تو یہ وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ اٹھنا, میں کتاب چھوٹ جائے گی میرے ہاتھ سے. سمجھے؟ کتاب میں اتنا اچھا. یہ جو ہے نا اپنے صرف بچوں کو نہیں پڑھنا ہے. بعض لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ پیرنٹس کو یہ ہے کہ بھائی بچے پڑھ رہے ہیں, بچوں کو پڑھنا ہے, بچوں کو لکھنا ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو پڑھنا نہیں ہے, پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ کھانا پینا ہے خالی. تو کھانا پینا تو جانور بھی کر رہے ہیں. میں بتایا نا کہ جانور انسان میں فرق کیا ہے. آپ جو ہے جانور بننا چاہ رہے ہیں یا انسان بننا چاہ رہے ہیں؟ پہلے وہ بتائیے آپ کا ایم کیا ہے, ہم بننا کیا چاہ رہے ہیں. اب کتنے لوگ جو ہے ڈاکٹر بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں, اور کیا کیا بن جاتے ہیں, سب بن جاتے ہیں, مگر انسان نہیں بن پاتے. ڈاکٹر بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں بریجاں ٹوٹ کے گر رہے ہیں. ڈاکٹر بن جاتے اور جو ہے نا کڈنی بیچ کے کھاتے. عثمانیہ میں تو ہوتا ہے نا, کڈنی بیچ کے کھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. انجینئر بن گئے, برج گرتے جا رہے ہیں. سڑکوں کے حال دیکھیے, ہمارے ملک کی حالت دیکھیے. یہ سب ڈاکٹر اور انجینئروں کی دین ہے. جو نہ سڑک صحیح ہے, نہ جو ہے کوئی ڈرینیج سسٹم صحیح ہے, کچھ صحیح نہیں ہے. سب یہ ڈاکٹر انجینئروں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ علاج کرنے کے بجائے بیماریاں پھیلاتے ڈاکٹر. اب کورونا کون پھیلائے؟ عام آدمی پھیلا سکتا کرونا؟ یہ سب ڈاکٹرز پھیلاتے بیماریاں. بڑا ڈاکٹر وارڈ میں جب سے آیا, مریضاں سلا رہی کفن ہلو ہلو. میں آپ کو نہیں بول رہا ہے نا, یہ پڑھ رہا ہے ڈنر کا چلن ہلو ہلو, چکن جلدی جلدی, مٹن ہلو ہلو. اور چلاتی ہے عورت ازل سے اب تک زبان جلدی جلدی, بیلن ہلو ہلو. چلاتی ہے عورت ازل سے اب تک زبان جلدی جلدی, بیلن ہلو ہلو. اور اور جو ہے نئے فیشن کے شوقوں میں پاگل, گر رہے کھڈے میں اہل وطن ہلو ہلو. بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. باتیں جو ہے نا, نالج ایک ایسا موضوع ہے, اس کے اوپر اشرے پڑے جاتے ہیں اور جو ہے نا کتابیں لکھی جاتی. میری خود جو ہے فلسفہ علم جو ہے میری خود کتاب ہے جو نالج کے سلسلے میں ہے. تو باتیں بہت ہیں. میں ایک بات آپ سے بتاؤں کہ کیونکہ مذہبی گفتگو بھی ہے. ایک صاحب ایک میگزین نکالتے تھے العلم, اس کے 4 طرف 4 حدیثیں تھیں. تو وہ پڑھے, ایک انگریز آیا, وہ پڑھنے کے بعد کہا کہ اتنا اسلام میں اتنا زیادہ جو ہے آپ کو چھوٹ دی گئی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے آپ لوگوں میں, اور اس کے باوجود بھی مسلمان علم میں اتنے پیچھے کیوں رہ گئے؟ آج کی بات میں کہہ رہا ہوں, آج کے زمانے میں کیوں پیچھے رہ گئے؟ جبکہ کرسچن ایک ایسا مذہب ہے, مسیحی, جو دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت کرسچن ہے. دنیا میں پورا امریکہ, یورپ اور آپ کا رشیا سب کرسچن ہیں. یہ کرسچن ممالک ہیں, اور سب سے زیادہ اس وقت جو ہے نا تعلیم کرسچنز کے پاس ہے. تو اور کرسچنز ان کے دین میں یہ تھا, آپ سنے ہوں گے, جو نہیں سنے ان لوگ سن لیجئے. کرسچنز کے پاس کئی سال تک اسکولز پہ پابندی تھی, اسکولز نہیں کھول سکتے تھے. تعلیم پہ پابندی تھی سال. میں سمجھتا ہوں تقریباً یعنی جو ہے نا 7th سینچری 700 سال تک انگریزوں یعنی کرسچنز نے, ان کے علماء نے
تعلیم پہ پابندی لگا دی تھی. اسکولز بند تھے, دینی مدرسے کھلے تھے, بس تھوڑے سے اخلاقی تعلیم دینے کی اجازت تھی, لیکن سائنس پڑھانے پہ منع کیا گیا تھا. سائنس نہیں پڑھا سکتے تھے. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا جب گلیلے نے کہا کہ زمین گھومتی ہے, پہلے وہ لوگ کیا کہتے تھے, زمین گھومتی نہیں ہے, زمین رکی ہوئی ہے نا. چاند سورج گھومتے ہیں, زمین نہیں گھومتی ہے, زمین اپنی جگہ پہ ہے, رکی ہوئی ہے. جب گلیلے نے کہا کہ نہیں زمین بھی گھومتی ہے تو اس کو قتل کر دیا گیا. سمجھے آپ, اس کو قتل کر دیا گیا. گلیلے نے جب کہا کہ زمین گھومتی ہے تو کیوں قتل کرے اس کو؟ وہ جو یعنی کلیسا کے جو علماء تھے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ زمین پہ انسان ہے اور انسانوں کے گرد سب گھوم رہے ہیں, اس کا طواف کر رہے ہیں. انسان کعبہ ہے اور اس کے اطراف میں سب لوگ گھوم رہے ہیں. انسان اشرف المخلوقات, ایسا وہ لوگ پڑھ چکے تھے, ایسا بول چکے تھے. اب جب بولا گیا کہ نہیں, سائنس نے کہا کہ نہیں, معلوم یہ ہوا ہے سائنس کے ذریعے سے کہ زمین بھی گھوم رہی ہے, تو وہ لوگ بولے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے, سائنس جو ہے مطلب مذہب کے خلاف بول رہا ہے, لہذا سائنس کو بند کرو. معلوم ہے, آپ پڑھنے پہ پابندی لگائے, آپ کا دین پڑھنے پہ پابندی لگا رہا ہے. اگر آپ کو بولا جائے کہ آپ مسلمان نہیں رہیں گے اگر پڑھیں گے, تو جو لوگ بھی پڑھ رہے ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں, فتویٰ اگر آ جائے کیا کر لیتے ہیں آپ؟ کوئی مسلمان پڑھ سکتا ہے؟ آج آیت اللہ سیستانی صاحب نے کیا کہا کہ جو ہے خمس کا پیسہ مال امام کا, یہ جو ہے انگلش پڑھنے والے بچے یعنی جو ہے اسکولز کے بچے بھی فیس دے سکتے ہیں ان پیسوں سے. تو ہمارے علماء جو ہے پڑھائی کے لیے اتنا جو ہے نا کھلے دل سے بات کر رہے ہیں, کھلے دل سے بات کر رہے ہیں. اور کرسچنز پادریوں نے کیا کہا تھا, آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرسچنز کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اسکول, یہاں میں ایک چرچ میں گیا تھا, بولے کہ انڈیا میں 40% اسکولز ہمارے ہیں, ہم کرسچنوں کے, جبکہ ہماری تعداد کیا ہے ملک میں, کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن آپ دیکھیے مشنری اسکول, چاہے جو ہے نا آل سینس ہو, وہ ہو, لٹل فلاور ہو, سب بڑے بڑے اسکول, جتنے اچھے اسکولز تھے سب ان کے ہاتھ میں تھے. اب تھوڑے بہت ہندو لوگ آئے ہیں, ورنہ کرسچنز کا غلبہ تھا. روزری کانوینٹ وغیرہ کانوینٹ اسکول جتنے بھی ہیں پورے جو ہے کرسچنز کے, جبکہ کرسچنز وہ قوم ہے کہ جو تعلیم پہ پابندی لگاتی تھی, آج ان کے پاس یہ. تو بہرحال اس نے یہ کہا کہ دیکھیے اسلام میں جو ہے اتنی آزادی ہے کہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد, آپ جو ہے کب تک پڑھنا چاہیے انسان کو, تو اسلام کہہ رہا ہے پیدا ہوئے جب سے مرے جب تک پڑھو. کب سے کب تک پڑھنا ہے؟ ہماری ایج جو ہے نا 40 ایئرس ہو گئے, اب ہم کیا کریں؟ 40 ایئرس ہو گئے, ہم 50 ایئرس کے ہیں, ہم کیا کریں؟ ہم کچھ بھی نہیں پڑھے زندگی میں, اب کیسا پڑھ سکتے ہیں ہم؟ تو اسلام بول رہا ہاں پڑھ سکتے ہیں آپ 40 ایئرس کے ہو جائیں یا 50 ایئرس کے ہو جائیں یا 80 ایئرس کے ہو جائیں. ایک 90 ایئرس کی بوڑھی ہے جو پرشین لینگویج سیکھ رہی ہے, فارسی سیکھ رہی ہے, 90 ایئرس کی ہے, اسکول میں بیٹھی ہوئی ہے. کتنے ایسے جو ہے نا 90 سال کی لڑکیاں ہیں جو پڑھ رہی ہیں, 80 سال کی لڑکیاں ہیں پڑھ رہی ہیں, 70 سال کی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں. وہ اپنے کو لڑکی سمجھتی ہے, پڑھ رہی ہیں. ایک سکا کے نام کا ایک شخص تھا, 40 برس کا ہو گیا تھا. وہ جو پڑھنے کے لیے جا رہا تھا وہاں پہ لوگ ہنستے تھے, بچے تم کیا پڑھتے, تم کیا یاد کرتے, تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے, چلو نکلو یہاں سے, تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے پڑھ سکتے کیا, فلاں ہے. تو اس کو کلاس سے ہمیشہ باہر نکال دیتے تھے. وہ شافعی جو ہے مدرسے میں گیا, وہاں جانے کے بعد میں جو ہے وہ پڑھنے لگا. تو وہ لوگ یہ یاد کرے کہ یہ بتائیں کہ کتے کی کھال, استاد کا یہ عقیدہ ہے, یہ فتویٰ ہے
کہ کتے کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے. استاد کا یہ کہنا ہے کہ کتے کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے. یہ یاد کرنا تھا یہ. اور یاد کر کے جب ایک ہفتے کے بعد سنانے کے لیے بلائے کہ بھائی سنائیے آپ کیا پڑھا ہے ہم, تو بولے کہ کتے کا عقیدہ ہے, کتے کا کہنا ہے کہ استاد کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے. سب لوگ ہنسنے لگے, بولے نہیں یہ بڈھے کو پڑھنا نہیں آتا, چلو نکلو یہاں سے. تو ہر جگہ مذاق اڑائے, ہر جگہ مذاق اڑائے. تو ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے بیچارہ پتھر. وہاں پہ دیکھا کہ پانی کا خطرہ ٹپک رہا ہے ایک پتھر پہ. ٹپکتے ٹپکتے اس پہ سوراخ آ گیا, پتھر میں, پہاڑ کے پتھر پہ سوراخ آ گیا, اوپر سے پانی ٹپک رہا تھا. تو پانی کے قطرے اگر پتھر میں کوئی سوراخ ڈال سکتے ہیں, پتھر میں سوراخ ڈال سکتے ہیں, تو میرا دل اور میرا دماغ پتھر تھوڑے ہی ہے. اگر تھوڑا تھوڑا علم روز روز ڈالا جائے تو کیا میرے دماغ میں بات نہیں آ سکتی؟ وہیں سے پڑھنا شروع کیا اور دنیا کے بڑے ادیبوں میں سکہ کی نکہ بھی نام آتا ہے. بہرحال ایک غزالی کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑی شخصیت ہے غزالی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو بہرحال میرے پاس شاید ٹائم ہے نہیں, ہے نہیں معلوم. وہ پڑھ کے کتاب اپنی اتنی کاپیاں بھر لیے تھے, اتنے کاپیوں کا پوٹلی بنا لیا تھا سگٹ. پھر اور ایک 2-3 پوٹلیاں لے کے چل رہے تھے بس میں, آج کے حساب سے, یعنی وہ منڈیوں پہ, بیل منڈیوں پہ, جیسا بھی ہو, اور لے کے آ رہے تھے. ایک حملہ ہوا, پہلے بہت حملے ہوتے تھے, ٹرینوں میں بھی بہت ہوتے تھے. جب ہم لوگ بمبئی جاتے تھے تو کھنڈالہ کے پاس ادھر جو ہے نا, جب ٹرین جو ہے نا اس میں سے جاتی تھی کھنڈالہ میں, بہت چوریاں ہوتے تھے, بہت ہوتے تھے. تو حملہ ہوا, حملہ ہوتے وہ گٹریاں اٹھا کے بھاگنے لگے. تو بولے ارے رکو رکو رکو, بولے میرا علم ہے, میرا علم لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ 10 سال کی میرا علم ہے, میرا 10 سال کا علم ہے, میں 10 سال سے لکھ کے جو ہے نا. تو وہ چور نے کہا کہ وہ علم کس کام کا ہے جس کو چور آ کے چرا کے لے کے چلے جائیں. تو علم کتابوں میں نہیں ہوتا ہے, علم انسانوں کے سینوں میں ہوتا ہے. ہم کتاب نہ پڑھیں بلکہ کتابیں لکھیں. کتاب ایسا پڑھیں کہ آپ کتاب لکھیں. کتاب پڑھنے کے لیے نہ پڑھیں, کتاب لکھنے کے لیے پڑھیں. آپ پڑھیے تاکہ کتاب لکھ سکیں آپ. ایک صاحب ایسا لکھ رہے تھے وہ دریا کے پاس ریت پہ. تو بولے کیا لکھ رہے ہیں؟ تو بولے میں قصہ لکھ رہا ہوں. تو بولے آپ قصہ مت لکھیے, آپ ایسا کچھ کریے کہ لوگ آپ کا قصہ بیان کریں. آپ لوگوں کے قصے مت بیان کریے, لوگ آپ کا قصہ بیان کریں. ایسا جو ہے نالج گین کریے. بہرحال تو دیکھیے, نہ اسلام میں زمانے کا قید ہے, مکان کی قید ہے کہ کہاں کب تک پڑھیں, زمانے کی قید نہیں ہے. اور کہاں پڑھیں اس کی بھی قید نہیں ہے. اطلب العلم ولو کان بالصین, علم حاصل کرو اگر چین ہی کیوں نہ جانا پڑے, یعنی دنیا کے آخری علاقے میں بھی جانا پڑے تو جا کے علم حاصل کرو. 2. تیسرے یہ کہ کس سے علم حاصل کریں؟ تو بولے کہ الحکمت ضالۃ المومن, علم جو ہے وہ مومن کا کھویا ہوا سرمایہ ہے. اگر فاسقوں کا, کافروں کے پاس بھی اگر تمہیں زانو ادب طے کرنا پڑے تو جا کے ان سے بھی حکمت حاصل کرو, علم حاصل کرو. اس لیے کہ علم جو ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے, کسی قوموں کی جاگیر نہیں ہے, بلکہ کسی کے پاس بھی علم حاصل ہو سکتا ہے, جا کے حاصل کر لو. اس لیے کہ یہ تمہارا سرمایہ ہے جہاں پر بھی ہو. چوتھے یہ کہ علم ہر ایک کے لیے واجب ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ, ہر مومن مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب عورتوں کو جو ہے تعلیم نہیں دی جاتی تھی اور گھر کے اندر ہی جو ہے نا ان کو جو ہے پڑھایا جاتا تھا. ابھی تک بھی نہیں, یعنی مطلب 30 سال پہلے بھی جو ہے نا لڑکیوں کو پڑھنے پہ پابندی تھی ہمارے معاشرے میں. بہرحال تو یہ, یا بعض لوگ کہتے تھے ان کو پڑھنا سکھاؤ, لکھنا مت سکھاؤ.
ہے نا, کیونکہ لکھیں گے تو گڑبڑیاں ہوں گے معاشرے میں. تو یہ سب چیزوں کو روکنے کے لیے علم پہ پابندی مت لگاؤ, بلکہ اپنے اخلاق کو درست کرو, اپنے ایمان کو درست کرو, تاکہ اپنی حفاظت ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نظر ہے, سمجھے آپ؟ بہرحال میں اب کوئی کہہ رہا ہوں کہ علم, حقیقی علم کچھ اور ہوتا ہے. اس کی جو نظر ہوتی ہے, جو اس کی سوچ ہوتی ہے, جو اس کی فکر ہوتی ہے, علم جو ہے عقل کی غذا ہے, عقل کی غذا ہے. اس میں اتنا مزہ ہے, اتنا مزہ ہے علم میں کہ آپ زندگی بھر پڑھتے رہیں گے تو ایج کم پڑے گی آپ کو. پڑھتے پڑھتے لوگ جو ہیں وہ مر گئے مگر کتاب نہیں چھوڑے, پڑھائی نہیں چھوڑے. اگر پڑھائی کا مزہ لگ گیا نا, پھر نہ کھانے میں مزہ آتا ہے, نہ پینے میں مزہ آتا ہے, کسی چیز میں مزہ نہیں آتا ہے. لوگ جو پڑھنے سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس قدر جو ہے, ایک صاحب کی, ایک عالم کی جو ہے شادی ہوئی تو شب زفاف جو ہے تھوڑی دیر کے لیے کتاب کھول کے دیکھتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے کھولیں گے بول کے کھولے, پوری رات گزر گئے, اذان کے وقت میں معلوم آ رہی 5-6 گھنٹے گزر گئے, صبح ہو گئی. اتنا یعنی جو ہے علم میں اتنا مزہ ہے کہ نہ شادی میں مزہ ہے, نہ کھانے میں مزہ ہے, نہ زندگی. نالج ایک ایسی چیز ہے, اس میں اتنا مزہ ہے کہ لوگ جو ہے, ابن سینا وہ تھا کہ جس کو عہدے دیے جا رہے تھے. ابو سینا کا نام سنو گا. ابن سینا جو ہے 1000 سال سے پوری آپ میڈیکل لائن میں ہے. جتنے لوگ آج میڈیکل لائن میں ہیں سب اسی کے مرہون منت ہیں. پورا انگلینڈ, یورپ, امریکہ سب ابن سینا کو فالو کرتا ہے. ابن سینا نے پوری علم کو کھنگال دیا, یعنی پوری ورلڈ کی جتنی معلومات تھی میڈیسن میں ان کے دور میں پوری گین کر لی. اور آج جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ انہی کی کتابوں کو پڑھ کے بنتے ہیں. ان کی کتابوں کو دنیا کی ہر زبان میں ابن سینا کی کتاب کا ترجمہ ہوا. ان کی کتاب کا نام ہے جو میڈیکل لائن میں القانون, قانون جو ہے ابن سینا کی کتاب ہے. بہرحال یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو منسٹر بنایا جا رہا تھا تو بھاگ جاتے تھے. حکومت کے لوگ ان کو پیچھا کرنے کے لیے پولیس کو بھیجتے تھے کہ پکڑ کے لے کے آؤ. کس لیے پکڑ کے لاؤ؟ تاکہ ان کو منسٹر بنایا جائے, ان کو پرائم منسٹر بنایا جائے. کہ ان کے پاس اتنی نالج ہے کہ ان کو پرائم منسٹر بنایا جائے. تو وہ بولتے تھے کہ مجھے پرائم منسٹر نہیں بننا ہے, مجھے پرائم منسٹر نہیں بننا ہے, مجھے پریزیڈنٹ نہیں بننا ہے, مجھے پڑھنا ہے. اگر میں پریزیڈنٹ بن جاؤں گا تو یہ وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ اٹھنا, میں کتاب چھوٹ جائے گی میرے ہاتھ سے. سمجھے؟ کتاب میں اتنا اچھا. یہ جو ہے نا اپنے صرف بچوں کو نہیں پڑھنا ہے. بعض لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ پیرنٹس کو یہ ہے کہ بھائی بچے پڑھ رہے ہیں, بچوں کو پڑھنا ہے, بچوں کو لکھنا ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو پڑھنا نہیں ہے, پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ کھانا پینا ہے خالی. تو کھانا پینا تو جانور بھی کر رہے ہیں. میں بتایا نا کہ جانور انسان میں فرق کیا ہے. آپ جو ہے جانور بننا چاہ رہے ہیں یا انسان بننا چاہ رہے ہیں؟ پہلے وہ بتائیے آپ کا ایم کیا ہے, ہم بننا کیا چاہ رہے ہیں. اب کتنے لوگ جو ہے ڈاکٹر بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں, اور کیا کیا بن جاتے ہیں, سب بن جاتے ہیں, مگر انسان نہیں بن پاتے. ڈاکٹر بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں بریجاں ٹوٹ کے گر رہی ہیں. ڈاکٹر بن جاتے اور جو ہے نا کڈنی بیچ کے کھاتے. عثمانیہ میں تو ہوتا ہے نا, کڈنی بیچ کے کھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. انجینئر بن گئے, برج گرتے جا رہے ہیں. سڑکوں کے حال دیکھیے, ہمارے ملک کی حالت دیکھیے. یہ سب ڈاکٹر اور انجینئروں کی دین ہے. جو نہ سڑک صحیح ہے, نہ جو ہے کوئی ڈرینیج سسٹم صحیح ہے, کچھ صحیح نہیں ہے. سب یہ ڈاکٹر انجینئروں کی وجہ سے ہو رہا ہے.
اور کیا کرتے ہیں؟ علاج کرنے کے بجائے بیماریاں پھیلاتے ڈاکٹرز. اب کورونا کون پھیلائے؟ عام آدمی پھیلا سکتا کورونا؟ یہ سب ڈاکٹرز پھیلاتے بیماریاں. بڑا ڈاکٹر وارڈ میں جب سے آیا مریضاں سلا رہی کفن ہلو ہلو. میں آپ کو نہیں بول رہا ہے نا. یہ پڑھ رہا ہے ڈنر کا چلن ہلو ہلو، چکن جلدی جلدی مٹن ہلو ہلو. اور چلاتی ہے عورت ازل سے اب تک زبان جلدی جلدی بیلن ہلو ہلو. چلاتی ہے عورت ازل سے اب تک زبان جلدی جلدی بیلن ہلو ہلو. اور بڑا اور جو ہے نئے نئے فیشن کے شوقوں میں پاگل، گر رہے کھڈے میں اہل وطن ہلو ہلو. بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. باتیں جو ہے نا، نالج ایک ایسا موضوع ہے، اس کے اوپر اشرے پڑے جاتے ہیں اور جو ہے نا کتابیں لکھی جاتی. میری خود جو ہے فلسفہ علم جو ہے میری خود کتاب ہے جو نالج کے سلسلے میں ہے. تو باتیں بہت ہیں. میں ایک بات آپ سے بتاؤں کہ کیونکہ مذہبی گفتگو بھی ہے. ایک صاحب ایک میگزین نکالتے تھے العلم، اس کے 4 طرف 4 حدیثیں تھیں. تو وہ پڑھے، ایک انگریز آیا، وہ پڑھنے کے بعد کہا کہ اتنا اسلام میں اتنا زیادہ جو ہے آپ کو چھوٹ دی گئی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے آپ لوگوں میں، اور اس کے باوجود بھی مسلمان علم میں اتنے پیچھے کیوں رہ گئے؟ آج کی بات میں کہہ رہا ہوں، آج کے زمانے میں کیوں پیچھے رہ گئے؟ جبکہ کرسچن ایک ایسا مذہب ہے، مسیحی، جو دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت کرسچن ہے. دنیا میں پورا امریکہ، یورپ اور آپ کا رشیا سب کرسچن ہیں. یہ کرسچن ممالک ہیں اور سب سے زیادہ اس وقت جو ہے نا تعلیم کرسچنز کے پاس ہے. تو اور کرسچنز ان کے دین میں یہ تھا، آپ سنے ہوں گے، جو نہیں سنے ان لوگ سن لیجئے. کرسچنز کے پاس کئی سال تک اسکولز پہ پابندی تھی، اسکولز نہیں کھول سکتے تھے، تعلیم پہ پابندی تھی سال. میں سمجھتا ہوں تقریباً یعنی جو ہے نا 7th سینچری 700 سال تک انگریزوں یعنی کرسچنز نے، ان کے علماء نے تعلیم پہ پابندی لگا دی تھی. اسکولز بند تھے، دینی مدرسے کھلے تھے، بس تھوڑے سے اخلاقی تعلیم دینے کی اجازت تھی، لیکن سائنس پڑھانے پہ منع کیا گیا تھا. سائنس نہیں پڑھا سکتے تھے. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا جب گلیلے نے کہا کہ زمین گھومتی ہے، پہلے وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ زمین گھومتی نہیں ہے، زمین رکی ہوئی ہے نا. چاند سورج گھومتے ہیں، زمین نہیں گھومتی ہے، زمین اپنی جگہ پہ ہے، رکی ہوئی ہے. جب گلیلے نے کہا کہ نہیں زمین بھی گھومتی ہے تو اس کو قتل کر دیا گیا. سمجھے آپ؟ اس کو قتل کر دیا گیا. گلیلے نے جب کہا کہ زمین گھومتی ہے تو کیوں قتل کرے اس کو؟ وہ جو یعنی کلیسا کے جو علماء تھے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ زمین پہ انسان ہے اور انسانوں کے گرد سب گھوم رہے ہیں، اس کا طواف کر رہے ہیں. انسان کعبہ ہے اور اس کے اطراف میں سب لوگ گھوم رہے ہیں. انسان اشرف المخلوقات، ایسا وہ لوگ پڑھ چکے تھے، ایسا بول چکے تھے. اب جب بولا گیا کہ نہیں، سائنس نے کہا کہ نہیں، معلوم یہ ہوا ہے سائنس کے ذریعے سے کہ زمین بھی گھوم رہی ہے، تو وہ لوگ بولے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، سائنس جو ہے مطلب مذہب کے خلاف بول رہا ہے، لہٰذا سائنس کو بند کرو. معلوم ہے آپ پڑھنے پہ پابندی لگائے، آپ کا دین پڑھنے پہ پابندی لگا رہا ہے. اگر آپ کو بولا جائے کہ آپ مسلمان نہیں رہیں گے اگر پڑھیں گے، تو جو لوگ بھی پڑھ رہے ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں، فتویٰ اگر آ جائے کیا کر لیتے ہیں؟ کوئی مسلمان پڑھ سکتا ہے؟ آج آیت اللہ سیستانی صاحب نے کیا کہا کہ جو ہے خمس کا پیسہ مال امام کا، یہ جو ہے
انگلش پڑھنے والے بچے یعنی جو ہے اسکولز کے بچے بھی فیس دے سکتے ہیں ان پیسوں سے. تو ہمارے علماء جو ہے پڑھائی کے لیے اتنا جو ہے نا کھلے دل سے بات کر رہے ہیں, کھلے دل سے بات کر رہے ہیں. اور کرسچنز پادریوں نے کیا کہا تھا, آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرسچنز کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اسکول, یہاں میں ایک چرچ میں گیا تھا, بولے کہ انڈیا میں 40% اسکولز ہمارے ہیں کرسچنوں کے, جبکہ ہماری تعداد کیا ہے ملک میں, کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن آپ دیکھیے مشنری اسکول چاہے جو ہے نا آل سینس ہو, وہ ہو, لٹل فلاور ہو, سب بڑے بڑے اسکول جتنے اچھے اسکولز تھے سب ان کے ہاتھ میں تھے. اب تھوڑے بہت ہندو لوگ آئے ہیں, ورنہ کرسچنز کا غلبہ تھا. روزری کانوینٹ وغیرہ کانوینٹ اسکول جتنے بھی ہیں پورے جو ہے کرسچنز کے, جبکہ کرسچنز وہ قوم ہے کہ جو تعلیم پہ پابندی لگاتی تھی, آج ان کے پاس یہ. تو بہرحال اس نے یہ کہا کہ دیکھیے اسلام میں جو ہے اتنی آزادی ہے کہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد, آپ جو ہے کب تک پڑھنا چاہیے انسان کو, تو اسلام کہہ رہا ہے پیدا ہوئے جب سے مرے جب تک پڑھو. کب سے کب تک پڑھنا ہے؟ ہماری ایج جو ہے نا 40 ایئرس ہو گئے, اب ہم کیا کریں؟ 40 ایئرس ہو گئے, ہم 50 ایئرس کے ہیں, ہم کیا کریں؟ ہم کچھ بھی نہیں پڑھے زندگی میں, اب کیسا پڑھ سکتے ہیں ہم؟ تو اسلام بول رہا ہاں پڑھ سکتے ہیں آپ 40 ایئرس کے ہو جائیں یا 50 ایئرس کے ہو جائیں یا 80 ایئرس کے ہو جائیں. ایک 90 ایئرس کی بوڑھی ہے جو پرشین لینگویج سیکھ رہی ہے, فارسی سیکھ رہی ہے, 90 ایئرس کی ہے, اسکول میں بیٹھی ہوئی ہے. کتنے ایسے جو ہے نا 90 سال کی لڑکیاں ہیں جو پڑھ رہی ہیں, 80 سال کی لڑکیاں ہیں پڑھ رہی ہیں, 70 سال کی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں. وہ اپنے کو لڑکی سمجھتی ہے, پڑھ رہی ہیں. ایک سکا کی نام کا ایک شخص تھا, 40 برس کا ہو گیا تھا. وہ جو پڑھنے کے لیے جا رہا تھا وہاں پہ لوگ ہنستے تھے, بچے تم کیا پڑھتے, تم کیا یاد کرتے, تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے, چلو نکلو یہاں سے, تم ہمارے ساتھ بیٹھ کے پڑھ سکتے کیا, فلاں ہے. تو اس کو کلاس سے ہمیشہ باہر نکال دیتے تھے. وہ شافعی جو ہے مدرسے میں گیا, وہاں جانے کے بعد میں جو ہے وہ پڑھنے لگا. تو وہ لوگ یہ یاد کرے کہ یہ بتائیں کہ کتے کی کھال, استاد کا یہ عقیدہ ہے, یہ فتویٰ ہے کہ کتے کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے. استاد کا یہ کہنا ہے کہ کتے کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے. یہ یاد کرنا تھا یہ, اور یاد کر کے جب ایک ہفتے کے بعد سنانے کے لیے بلائے کہ بھائی سنائیے آپ کیا پڑھا ہے ہم, تو بولے کہ کتے کا عقیدہ ہے, کتے کا کہنا ہے کہ استاد کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے. سب لوگ ہنسنے لگے, بولے نہیں یہ بڈھے کو پڑھنا نہیں آتا, چلو نکلو یہاں سے. تو ہر جگہ مذاق اڑائے, ہر جگہ مذاق اڑائے. تو ایک جگہ جا کے بیٹھ گیا بیچارہ پتھر. وہاں پہ دیکھا کہ پانی کا خطرہ ٹپک رہا ہے ایک پتھر پہ, ٹپکتے ٹپکتے اس پہ سوراخ آ گیا. پتھر میں, پہاڑ کے پتھر پہ سوراخ آ گیا, اوپر سے پانی ٹپک رہا تھا. تو پانی کے قطرے اگر پتھر میں کچھ سوراخ ڈال سکتے ہیں, پتھر میں سوراخ ڈال سکتے ہیں, تو میرا دل اور میرا دماغ پتھر تھوڑے ہی ہے. اگر تھوڑا تھوڑا علم روز روز ڈالا جائے تو کیا میرے دماغ میں بات نہیں آ سکتی؟ وہیں سے پڑھنا شروع کیا, اور دنیا کے بڑے ادیبوں میں سکا کی نکا بھی نام آتا ہے. بہرحال ایک غزالی کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑی شخصیت ہے غزالی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو بہرحال میرے پاس شاید ٹائم ہے نہیں, ہے نہیں معلوم. وہ پڑھ کے کتاب اپنی اتنی کاپیاں بھر لیے تھے, اتنے کاپیوں کا پوٹلی بنا لیا تھا سگٹ. پھر اور ایک 2-3 پوٹلیاں لے کے چل رہے تھے بس میں, آج کے حساب سے, یعنی وہ منڈیوں پہ, بیل منڈیوں پہ جیسا بھی ہو, اور لے کے آ رہے تھے. ایک حملہ ہوا, پہلے بہت حملے ہوتے تھے, ٹرینوں میں بھی بہت ہوتے تھے,
جب ہم لوگ ممبئی جاتے تھے تو کھنڈالہ کے پاس ادھر جو ہے نا جب ٹرین جو ہے نا اس میں سے جاتی تھی کھنڈالہ میں بہت چوریاں ہوتے تھے بہت ہوتے تھے تو حملہ ہوتے وہ گٹریاں اٹھا کے بھاگنے لگے تو بولے ارے رکو 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 بولے میرا علم ہے میرا علم لے کے کہاں جا رہے ہیں 10 سال کی میرا علم ہے میرا 10 سال کا علم ہے میں 10 سال سے لکھ کے جو ہے نا تو وہ چور نے کہا کہ وہ علم کس کام کا ہے جس کو چور آ کے چرا کے لے کے چلے جائیں تو علم کتابوں میں نہیں ہوتا ہے علم انسانوں کے سینوں میں ہوتا ہے ہم کتاب نہ پڑھیں بلکہ کتابیں لکھیں کتاب ایسا پڑھیں کہ آپ کتاب لکھیں کتاب پڑھنے کے لیے نہ پڑھیں کتاب لکھنے کے لیے پڑھیں آپ پڑھیے تاکہ کتاب لکھ سکیں آپ ایک صاحب ایسا لکھ رہے تھے وہ دریا کے پاس ریت پہ تو بولے کیا لکھ رہے ہیں تو بولے میں قصہ لکھ رہا ہوں تو بولے آپ قصہ مت لکھیے آپ ایسا کچھ کریے کہ لوگ آپ کا قصہ بیان کریں آپ لوگوں کے قصے مت بیان کریے لوگ آپ کا قصہ بیان کریں ایسا جو ہے نالج گین کریے بہرحال تو دیکھیے نہ اسلام میں زمانے کا قید ہے مکان کی قید ہے کہ کہاں کب تک پڑھیں زمانے کی قید نہیں ہے اور کہاں پڑھیں اس کی بھی قید نہیں ہے اطلب العلم ولو کان بالصین علم حاصل کرو اگر چین ہی کیوں نہ جانا پڑے یعنی دنیا کے آخری علاقے میں بھی جانا پڑے تو جا کے علم حاصل کرو تیسرے یہ کہ کس سے علم حاصل کریں تو بولے کہ الحکمت ضالۃ المومن علم جو ہے وہ مومن کا کھویا ہوا سرمایہ ہے اگر فاسقوں کا کافروں کے پاس بھی اگر تمہیں زانو ادب طے کرنا پڑے تو جا کے ان سے بھی حکمت حاصل کرو علم حاصل کرو اس لیے کہ علم جو ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے کسی قوموں کی جاگیر نہیں ہے بلکہ کسی کے پاس بھی علم حاصل ہو سکتا ہے جا کے حاصل کر لو اس لیے کہ یہ تمہارا سرمایہ ہے جہاں پر بھی ہو چوتھے یہ کہ علم ہر ایک کے لیے واجب ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ ہر مومن مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے ایک زمانہ تھا کہ جب عورتوں کو جو ہے تعلیم نہیں دی جاتی تھی اور گھر کے اندر ہی جو ہے نا ان کو جو ہے پڑھایا جاتا تھا ابھی تک بھی نہیں یعنی مطلب 30 سال پہلے بھی جو ہے نا لڑکیوں کو پڑھنے پہ پابندی تھی ہمارے معاشرے میں بہرحال تو یہ یا بعض لوگ کہتے تھے ان کو پڑھنا سکھاؤ لکھنا مت سکھاؤ ہے نا کیونکہ لکھیں گے تو گڑبڑیاں ہوں گے معاشرے میں تو یہ سب چیزوں کو روکنے کے لیے علم پہ پابندی مت لگاؤ بلکہ اپنے اخلاق کو درست کرو اپنے ایمان کو درست کرو تاکہ اپنی حفاظت ہو سکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دیکھیے ہر ایک تعلیم جو ہے نا بہت ضروری چیز ہے انسان بننے کے لیے چاہے آپ کچھ مت کریے زندگی میں مگر علم حاصل کرتے رہیے تاکہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے آپ کے ساتھ کوئی چیٹنگ نہ کر سکے آپ کے پاس اگر علم رہے گا تو آپ اپنی حفاظت کر سکیں گے ورنہ آپ کو کوئی یرغمال بنا لے گا جس کے پاس علم ہوگا نا نالج ہوگی آپ جو ہے افلاطون کا مکالمہ پڑھیے بہت زبردست ہے علم کے بارے میں وہ سقراط کی باتوں کو لکھا ہے افلاطون نے مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن مکالمات فلاطون پڑھیے بہت مزے کی ہے وہ بول رہا ہے کہ ایک بچے کے پاس اگر علم ہوتا ہے نا تو پورے ٹرین میں لوگ بھرے ہوئے ہیں سمجھے پوری ٹرین جا رہی اور راستہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے ایک چھوٹا بچہ ہے 6 سال کا اس کو راستہ معلوم ہے تب کیا کریں گے اس کو کہاں بٹھائیں گے ایک بس ہے سمجھو بس میں پوری بس بھری ہوئی ہے راستہ کس کو بھی نہیں معلوم ہے آپ کے کیا عمر ہے ایج کیا ہے 9 ایئر کا ایک بچہ ہے سمجھیے اور پوری بس بھری ہوئی ہے راستہ کس کو بھی نہیں معلوم ہے اب کس کو کہاں بٹھائیں گے اس کو پیچھے سے لا کے سامنے بٹھائیں گے نہیں بٹھائیں گے بھئی اس کو راستہ معلوم ہے جس کو راستہ نہیں معلوم بولے آپ لوگ پیچھے بیٹھو جاؤ پیچھے بیٹھو آپ لوگ جو بچہ کو نالج ہے اس کو سامنے بیٹھو نالج جو ہے انسان کو پیچھے سے آگے لے کے آتی ہے اور اگر نالج نہیں ہے تو سامنے والے کو پیچھے بٹھا دیتے
تم جا کے پیچھے بیٹھو, جس کو معلوم ہے اس کو سامنے لے کے آؤ, اس کو راستہ معلوم ہے یہ بتائے گا. یہ افلاطون نے لکھا ہے. سمجھ رہے آپ؟ یعنی نالج رہنما ہوتی ہے, نالج لیڈر بنتی ہے. لیڈر کون بننا چاہیے؟ جس کے پاس نالج ہے. جس کے پاس نالج نہیں ہے, پیسہ ہے, تو پیسے والے لوگ لیڈر بن جائیں گے. پیسہ کیسا رہنمائی, راستہ کیسا دکھائیں گے؟ جس کے پاس پیسہ ہے انہیں راستہ کیسے دکھائیں گے؟ پیسے سے راستہ دکھایا جاتا ہے یا علم سے؟ تو پیسے والے بھی علم کے پیچھے رہتے ہیں. سمجھے بات؟ لوگ بولتے کہ بھئی پیسہ حاصل کرنا یا علم حاصل کرنا. آپ پیسہ حاصل کریں گے تو پیچھے بیٹھیں گے, علم حاصل کریں گے تو آگے بیٹھیں گے. آگے بیٹھنے کے لیے نہ عمر چاہیے, نہ ایج چاہیے, نہ پیسہ چاہیے, نہ خاندان چاہیے, نہ قبیلہ چاہیے, نہ اولڈ سٹی, نہ نیو سٹی, کچھ بھی نہیں. اولڈ سٹی کا بچے کو معلومات ہے نا بھئی. اب یہ اولڈ سٹی کے رہنے والے ہو, نالج ہے تو کہیں بھی آئیے آپ. اور اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ نیو سٹی کے بھی رہے تو پیچھے رہیے. اولڈ سٹی والے کو آگے بڑھا دیتے ہیں, نیو سٹی والے کو پیچھے ڈھکل دیتے ہیں. آپ کے پاس پیسہ ہے, پیچھے بیٹھیے. جس کے پاس نالج ہے وہ آگے بیٹھے. ختم. پیسہ پیچھے, جاگیر پیچھے, خاندان پیچھے, قبیلہ پیچھے. میں بہت بڑے خاندان کا ہوں, میں نواب کا بیٹا ہوں, میں آپ کی سرجری کر دیتا ہوں. میرے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے, میں سرجری کر سکتا ہوں, میں بڑا آدمی ہوں. بڑا آدمی چاہیے آپ کو, بڑا ڈاکٹر ہونا نا. بڑا ڈاکٹر کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. بڑے قبیلہ کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. بڑا انجینئر کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے انہیں بڑا آدمی ہے. تو انہیں بولیں گے میں بڑا ہوں, میں آ کے آپ کا علاج کرتا ہوں. تو بولیں گے نہیں, بڑے لوگوں سے نہیں کرانا ہے. پھر کس سے کراتے؟ تو بڑے لوگوں سے نہیں کراتے. کوئی غریب ڈاکٹر ہے مگر ڈاکٹر ہے تو اس سے کراتے ہیں. آپ سے نہیں کرائیں گے. آپ کے پاس پیسہ ہوگا, بڑی گاڑی میں آ رہے ہیں آپ, تو بڑی گاڑی میں آئے تو بڑے پیسے والے ہو جاتے ہیں. سمجھے آپ؟ بہرحال بسم اللہ. Jazakallah Maulana Saab for your enlightening and heart-touching words. Now I request Maulana Saab to felicitate our guest speaker, Dr. Agha Mujahid Hussain. Bring your hands together for them. Before we conclude, I would like to take a moment to acknowledge our respected principal, Mrs. Rukhsana Begum. Her leadership, guidance and unwavering commitment have been the cornerstone of our institution's success. We are deeply grateful for her vision in shaping the future of our students. Thank you once again to all our esteemed guests, parents, teachers and students for being the part of this program. Bring your hands together for all of you. May Allah bless us all with knowledge, wisdom and success in both deen and dunya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program has came to an end. Thank you so much for coming. So, यहाँ पर सेकेंड फ्लोर पे हम लोग का एक इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पर फर्स्ट से लेकर 10th तक बच्चों को हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और इंटरमीडिएट के भी स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड करते हैं. अगर आप लोगों के कोई फैमिली में बच्चे हैं तो आप उन लोगों को यहाँ पर ला सकते हैं और एग्जिस्टिंग जो भी बच्चे हैं उन लोगों से आप लोग एक्सपीरियंस यहाँ पर से पूछ सकते हैं. जितने भी जो हैं इदारे हैं ना जो स्कॉलरशिप देते, दुनिया में बहुत है स्कॉलरशिप देने वाले, समझे ना. आपको स्कॉलरशिप चाहिए मिसाल के तौर पे, तो स्कॉलरशिप देने वाले क्या बोलते कि आप अपनी रिपोर्ट लेके आइए. बोलते आप रिपोर्ट लेके आइए तो अच्छी बात. तो रिपोर्ट ला के देखते हैं, बोलते हाँ अच्छा पढ़ने वाले हैं, ठीक है आपकी फीस देंगे. आपकी रिपोर्ट लेके आइए, आपकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, आपको नहीं देंगे. अब आपको नहीं देंगे तो अब आप क्या करना, स्कॉलरशिप कैसा लेना. क्योंकि स्कॉलरशिप देने वाले किसको दे रहे हैं, जो जिसके मार्क्स अच्छे हैं, जो पढ़े लिखे पढ़ने वाले हैं उनको दे रहे हैं. और आप स्कॉलरशिप क्यों ले रहे हैं, पढ़ने के लिए. स्कॉलरशिप नहीं होने की वजह से आप नहीं पढ़ सक रहे हैं. तो मगर वो लोग ये बोलते हैं कि स्कॉलरशिप हम किसको, उन्हीं को देंगे जो पढ़ने वाले हैं. तो कैसा पढ़ेंगे भाई, जब आपके पास पैसे ही नहीं है तो कैसा पढ़ेंगे. क्योंकि कहीं भी आप ट्यूशन पढ़ने जाएंगे आपको जो है फीस मांगेंगे.
تو آپ کو بہرحال جو ہے نا ٹیوشن پڑھ کے آپ کی رپورٹ صحیح کرنا ہے تاکہ آپ کو اسکالرشپ مل سکے. تو ٹیوشن پڑھنا آپ کے لیے اتنا ضروری ہے. اگر آپ کو اسکالرشپ لینا ہے کہیں سے بھی، دنیا میں بہت سارے ادارے ہیں، ہر ملک میں ہیں، ہر جگہ ہے جو اسکالرشپ دیتے آپ کو، مگر ایک ہی شرط ہے ہر جگہ کی، 70% آنا، 80% آنا. مگر 80% آنے کے لیے کرنا کیا یہ کوئی نہیں بتاتے. کیا کرنا 70% کیسا لانا یہ بولیے. تو ٹیوشن پڑھنا، تو ٹیوشن اتنا مہنگا ہے کہ اگر جو ہے نا وہی فیس دیتے ہوتے تو پھر ٹیوشن کیوں پڑھتے. اسکول کی فیس نہیں دے رہے ہیں بول کے تو آپ کے پاس اسکول کی فیس اگر دیتے ہوتے تو مطلب اچھا پڑھ لیتے. اسکول کی فیس نہیں ہے بول کے تو آپ سے اسکالرشپ لینے کے لیے آئے. تو مگر اسکالرشپ والے بول رہے ہیں آپ پڑھیں گے تو دیں گے، اسکول والے بولیں گے فیس دیں گے تو پڑھائیں گے. تو کیا کرنا آپ؟ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے پوچھنا ہے کہ بھائی آپ مجاہد صاحب آپ آئے ہیں، آپ کوئی راستہ بتائیے کہ ہم لوگوں کو آپ آ کے 1 گھنٹہ ٹیوشن پڑھائیے. اگر آپ کے پاس ہے پیسہ اتنا تو فری میں آ کے پڑھائیے آپ، اور اگر نہیں ہے تو تھوڑا بہت لے کے پڑھائیے. مگر آپ کے جیسے بچے جو پڑھ چکے ہیں ان کا وظیفہ بنتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا وقت دے قوم کو، تاکہ یہ بچے پڑھ کر کم سے کم اسکالرشپ لینے کے قابل بن سکیں. ہے نا مجاہد صاحب؟ میں آپ سے بھی خطاب کروں گا کیونکہ جب میں ان دونوں سے بول رہا ہوں تو میرا کام تو سب کو بولنا ہے. تو آپ کے جیسے جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو پڑھ چکے ہیں وہ چھوٹے بھائیوں کو پڑھائیں. کون پڑھانا قوم کو یہ بتائیے آپ. بڑی مشکل سے کچھ لوگ اسکالرشپ دیتے ہیں، تو اسکالرشپ دینے والے یہی بولتے ہیں، اور جو دینے والا ڈونر ہے وہ بولتا ہے جو پڑھنے والے ان کو دو، جو نہیں پڑھنے والے ان کو مت دو، بند کرو، ان کو فیس دینا بند کرو. اب جب بند کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بچے جب اسکولوں سے کو چھوڑ دیں گے، تعلیم چھوڑ دیں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ چوری بڑھے گی، ڈکیتی بڑھے گی، جو ہے نا غنڈہ گردی بڑھے گی، جیسا کہ ماشاءاللہ قوم میں بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ اسکولوں میں جو ہے پرنسپل نکال دے رہا ہے اسکول سے، جاؤ بول رہے ہیں. تو کہاں جانا؟ کہاں جانا؟ پھر وہ سڑکوں پہ. بھائی پرنسپل سے پوچھو کہاں جانا آپ؟ ہم اسکول سے آپ نکال دینا، اب کہاں جانا؟ تو کہیں بھی جاؤ، کہیں بھی بیٹھو، ہوٹلوں میں بیٹھو، چبوتروں پہ بیٹھو، کہیں بھی بیٹھو، ہم سے کیا مطلب ہے؟ وہاں بیٹھ کے کیا کرنا؟ چبوترے پہ بیٹھے ہوئے تو کوئی بچی دیتا، شادی ہوتی، پھر کیا کرنا؟ کوئی کھانا کھلاتے، چبوترے پہ بیٹھے تو پھر کیسا کیا کرنا؟ پھر کچھ بھی کرو، مرو. اچھا تو بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ لوگ جو ہے تو کیا کریں؟ آپ پیسے والے لوگوں کو چاہیے جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو ٹیوشن پڑھوا کے ان کو جو ہے اس قابل بناؤ تاکہ وہ اسکالرشپ لے سکے. تو یہ والا کام کون کرے گا آپ بتائیے؟ یہ آپ جو ہے لوگوں کو لیٹر لکھیے، ایسے لوگوں کو، اور جتنے قوم کے بڑے لوگ ہیں ان کو یہ بتائیے، سمجھائیے کہ ہم کو اسکالرشپ کے ہم قابل نہیں ہے، کم سے کم ہم کو اسکالرشپ کا قابل بناؤ، تاکہ آپ نہیں، کوئی بھی دے گا، ہم دیں گا، ہم پڑھنے والے ہیں. تو آپ کون ہوتے دینے والے؟ کوئی بھی دے گا، پڑھنے والوں کو تو کوئی بھی دے گا. تو آپ ہم کو اسکالرشپ لینے کے قابل بناؤ ان بچوں کو. ہمارے پاس اتنے بچے آتے تھے، اسکالرشپ ان کو ملتی نہیں تھی، لیکن ماشاءاللہ سے جو ہے نا رخسانہ کے ان کی مدد سے یہاں پہ جو ہے ہم بولے ٹھیک ہے ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے، آپ اپنا انسٹیٹیوٹ چلا لیجئے، بچوں کو آگے بڑھائیے. تو یہ لوگ جو ہے کوئی فیس دیا تو لیتے، نہیں دیا تو نہیں لیتے، مگر یہ کہ جو ہے دن رات وہ کر کے ان لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ بچے پڑھ کے کم سے کم اسکالرشپ کے قابل بن جائیں. بہرحال بہت سارا درد دل ہے. دیکھیے ہر کوئی اور پیرنٹس جو ہے نا وہ لوگ جو ہے خالی اپنے بچوں کے پڑھانے کی فکر میں مت رہیے.
دوسرے بچوں کو بھی سوچیے. اگر آپ دوسروں کا سوچیں گے تو آپ کا بچہ پڑھے گا, اگر آپ اپنا سوچ لیں گے تو آپ کا بچہ بھی نہیں پڑھے گا. یہ بات سمجھ لیجیے. جو دوسروں کو پڑھانا سوچتے ہیں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو آگے بڑھا رہے ہیں, میں تم کو آگے بڑھاؤں گا. تم میرے بندوں کی سوچو, میں تمہاری سوچوں گا. جو لوگ اپنا اپنا سوچ لیتے ہیں نا, ان کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ بیچارہ بچہ حیدر بھی جو ہے بہت دل سوز بچہ ہے, اور جو ہے بہت اس کو فکر رہتی ہے بچوں کو آگے بڑھانے کی. اب یہ سب اسی نے ارینج کیا ہے یہ سب. تو لہٰذا جو ہے وہ دوسروں کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہے, اللہ اس کو آگے بڑھائے گا. دیکھیے جب آدمی دوسروں کو آگے بڑھاتا ہے تو اللہ اس کو آگے بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو صلوات پڑھیے اور جو ہے مدد کریے, پوری قوم کی مدد کرنے کی سوچیے. آپ لوگ ایک لڑکی اگر اٹھ گئی نا, انقلاب لا سکتی. اب وہ ملالہ یوسفزئی کیسا کری, ایک بچی جو ہے پورے افغانستان کو ہلا کے رکھ دی ہے نا. تو چاہے کچھ بھی ہو جائے پڑھے ہی نہیں چھوڑوں گی وہ, اور جو ہے کہاں سے کہاں پہنچے. ٹھیک ہے نا. ایسے کئی بچیاں ہیں جو پڑھائی کے میدان میں آگے بڑھے ہیں. ہم کو اتنا آگے بڑھنا ہے کہ ہم کو دیکھیے یہ بس اتنا کر لیں گے, اتنا کر لیں گے, بس اتنا پڑھ لیں گے, اتنا پڑھ لیں گے. اگر اتنا پڑھے تو کتے بنتے جو ہے کچھ قابل نہیں بنتے اتنا پڑھنے سے. اتنا پڑھنا چاہیے کہ ہم سے آگے جتنی ہمارے صلاحیت ہے وہ پوری جو ہے ہم کو حاصل کرنا ہے. کیونکہ آپ پڑھیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے نا. آپ پڑھیں گے تو کوئی دوسرا قابل بنے گا کیا؟ آپ اس قابل بنیں گے نا. تو آپ اپنے آپ کو کیوں پیچھے رکھ رہے ہیں, ہے نا. چلیے آغا کے بعد جو سو کچھ بولنا بہت بڑی بات ہے. میں صرف ایک عادل اسیر بول کے یہاں پہ ایک پروفیسر آئے تھے جو کتابوں کو تشکیل دیتے ہیں تعلیم میں, بچوں کے لیے کورس کی کتابیں بناتے. تو انہوں نے مجھے ایک ہی بات بولے تھے مجھ کو کہ ہمیشہ اوپر کا جو فرسٹ لیول ہے وہ خالی ہے. جو بھی فرسٹ ہے وہ فرسٹ نہیں ہے, اس کے اوپر دوسرا آ جا سکتا ہے. تو یہ سوچ کے چلو کہ بھئی وہ فرسٹ ہے, ہم کیسا جائیں گے. نہیں, وہ اس کے اوپر کی جگہ خالی ہے, ہمیشہ خالی ہے. عادل اسیر بول کے ان کی کتابیں بھی ہیں یہاں پہ ملتی ہیں, اور وہ ان کے کورس گورنمنٹ آف انڈیا سے بچوں کی تربیت کے لیے تعلیم کیسا حاصل کرنا. عادل اسیر سے ہمیں پرسنل ملاقات ہوئی تھی دلی میں, اور وہ حیدرآباد بھی آئے تھے, خود میرے گھر کو بھی آئے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کبھی بھی فکر مت کرو کہ میں فرسٹ نہیں ہوں, ہمیشہ فرسٹ کی پلیس خالی ہے, آپ کو وہاں جانا ہے. آپ جائیں گے, دوسرا اس سے زیادہ ہارڈ ورک کرے گا, وہ آ جائے گا. یعنی فرسٹ کی پلیس ہمیشہ خالی ہے. نیچے کے کتنے بھی آپ نیچے رہ سکتے ہیں, فرسٹ کی پلیس ہمیشہ آپ کے لیے اوپن ہے, بلکہ ان کا ایسا کہنا تھا. میں دعا کے لیے قبلہ کو کعبہ کو کرنا ہوں گے دعا فرض. امام زمانہ کے ظہور کے لیے جو ہے دعا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.